یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے نا، یہ اس کتاب میں بھی انہوں نے اٹھایا ہے کہ ایک بہت بڑا فرق ہے، جس کو آپ کہہ لیں ایسٹ از ایسٹ اینڈ ویسٹ از ویسٹ. آپ کی جی بات سے نا وہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ واقعی ایک فرق بھی ہے. وہ کہ ماڈرنٹی کی سوچ پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، مگر صحیح. ایک سلائٹ ڈفرنس بہت زیادہ ہے. یعنی کہ ویسٹرنر کا تو اکثر 99% کا یہ ہو ہی نہیں سکتا. جو آپ نے باتیں کہی ہیں وہاں اب یہ 300 سال سے میرا خیال. آئی مائٹ بی رانگ. بلال صاحب کین یو ایڈ پلیز؟ آپ تو ویسٹ میں رہتے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں. السلام علیکم جناب. جی ہاں، دلچسپ ریڈنگز تھیں. تو پڑھتے یہ خیال آ رہا تھا کہ ایک تو جس طرح پہلے بھی دوسروں نے بات کی ہے کہ یہ ایک تو ہماری اپنی بنائی ہوئی ایک طرح کی قید خانہ ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک بڑا خوبصورت باغ بنا لیا ہے جس میں ہم بڑی آرام سے اور بڑی عیاشی زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ احساس نہیں کہ یہ اس قید خانے کے اندر اپنے آپ کو بند کر کے جو اصل حقیقت ہے اس سے ہم قطع تعلق ہو گئے ہیں. تو یہ بالکل جس طرح وہ ایک میٹرکس والا کانسیپٹ ہے. تو یہ جو سلیڈیفیکیشن ہے نا، میرا خیال ہے کہ اب ہر زندگی کے ہر شعبے میں ہے، ایسٹ میں اور ویسٹ میں. یعنی کہ آپ صوفی طریقے بھی دیکھ لیں، اب جو ہمارے صوفی طریقے ہیں وہ بھی سلیڈیفیکیشن کے بہت زیادہ یعنی کہ اس کے وکٹم بن چکے ہیں. جو اصل یعنی کہ جو تصوف اصل میں، جو روحانیت اصل میں ہے، اور جس طرح آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھیں اس وقت، یعنی کہ میں تو ہمیشہ جب بھی کوئی بات کروں، اسپیشلی یہاں پہ جب سوشل کوئی پروجیکٹس ہوں، چیریٹی ورک ہو، میں مثال دیتا ہوں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ جو سوسائٹی کی فاؤنڈیشن اور بیڈ راک تھی وہ کس طرح فنکشن کرتی تھی، اس کے اندر کتنی فلویڈیٹی تھی اور کتنی اوپننس تھی. اور آج ہماری مسجدیں اس کے بالکل برعکس ہیں. یعنی کہ سب سے زیادہ اگر سلیڈیفیکیشن آپ نے کہیں دیکھنی ہے، آپ مسجدوں میں چلے جائیں، اس سے زیادہ آپ کو شاید کہیں بھی نہ ملے. تو میرا خیال ہے کہ بحیثیت ایک امہ سب سے زیادہ ہم اس کے یعنی کہ محتاج ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ شاید ہمیں اس سے نقصان پہنچا ہے. سب سے زیادہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو ہمارا ورثہ ہے، جو ہماری حقیقت ہے دین کے اندر، وہ کہاں پہ ہے، اس کا عروج کہاں ہے، اور ہماری حقیقت کہاں ہے. اس میں اتنا زیادہ گلف ہے. جو ویسٹرن ٹریڈیشن ہے اس میں اتنا زیادہ گلف آیا نہیں، کیونکہ ان کی وہ پیک اتنی ہائی نہیں ہے جتنی ہماری روایت کے اندر ہے. تو یعنی کہ اس کے اندر ڈسکریمنیشن والی بات نہیں ہے، کیونکہ دین ہمارا تو ہر ایک کے لیے یعنی کہ دعوت عام ہے، تو وہ ڈسکریمنیشن تو نہیں کسی میٹر کے اوپر کرتا. لیکن جو چیپٹر کے آخری جو کلمات تھے کہ جتنی آپ سلیڈیفیکیشن کی طرف بڑھتے جائیں اتنا ہی وہ آپ کا ماڈل انسٹیبل ہوتا جاتا ہے. تو اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں دنیا کے حالات کیا ہیں، ہمارے اداروں کے حالات کیا ہیں، معاشروں کے حالات کیا ہیں، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنے کھوکھلے ہو چکے ہیں. اینڈ دے فالنگ اپارٹ at their very seams. تو پھر وہ حدیثیں یاد آتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جو ان کا دور تھا اور جو آخری دور تھا یہ کتنے ملیں گے آپس میں. تو یعنی کہ وہ جو اشارے ہیں اور وہ جو نشانیاں نظر آتی ہیں کہ جو ہمارے یعنی کہ دین کے اندر بھی جو ہمارے ماڈل ہے جو اس وقت کا ہے، چاہے وہ صوفی ماڈلز ہوں چاہے وہ دوسرے ماڈلز ہوں، وہ اب ختم ہو رہے ہیں، بکھر رہے ہیں. اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بکھرنے سے جو چیز سامنے آئے گی وہ ایک اصل حقیقت ہوگی. یعنی کہ جو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی وہی ماڈل ہماری مسجدوں میں انشاءاللہ ان قریب دوبارہ زندہ ہوگا. تو یعنی کہ لگتا ہے کہ اگر ہم کوشش جاری رکھیں، اس سوچ کو رکھیں کہ جو ہماری اصل ہے وہ ہر لیول پہ کنیکٹڈ ہے، تو اگر ہم ایک کمپلیٹ بریتھ لیں، یعنی کہ اب بریتھ کا بھی اگر ہم دیکھ لیں، اب دنیا میں شیلو بریدنگ رائج ہو گئی ہے، تو وہ ہماری صحتوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے ہر لیول پہ.
اور اگر ہم ڈیپ بریدنگ فزیکلی بھی اگر کرنا شروع کر لیں ہمیں صحتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اور اگر ہم یعنی کہ میٹے فزیکلی ڈیپ بریدنگ کرنا شروع کر لیں تو ہم ہر لیول پہ کنیکٹ ہو جائیں گے, تو ہم ہر لیول کے اوپر زندہ رہنا اپنی زندگیوں کو آپریٹ کرنا شروع کر لیں گے. تو آپ سے پہلے کسی اور نے اگر یہ چیپٹر پڑھا ہو تو ابھی رابعہ نے بہت اچھے اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ ہماری زندگیوں میں کس طرح یہ سولیڈیفیکیشن کا عمل دخل ہے. اور بلال صاحب نے جو اس چیپٹر کا دوسرا حصہ ہے نا کہ جب سولیڈیفیکیشن فل ہو جاتی ہے تو پھر اس میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جاتی ہے. اب یہ لیٹ 1940s میں لکھ رہے تھے, اس وقت کہہ رہے تھے وہ آثار نظر آنا شروع ہو گئے. ہم اب اس کے 60-70 سال بعد وہ جیسے بلال صاحب نے کہا ٹوٹ پھوٹ جو ہے وہ چاروں طرف اب بہت زیادہ ایکسلریٹ ہو گئی. تو اور کیونکہ ابھی اسی چیپٹر میں یہ بھی وہ بات کرتے ہیں کہ وہ جو نظریات ہوتے ہیں پچھلے والے وہ پاپولر لیول پہ چلتے رہتے ہیں, وہ کہ وہ سٹیج سائنس اور فلسفی پاس کر جاتی ہے مگر عام ذہنیت میں وہ جاری رہتا ہے. تو وہ بھی ایک اس چیپٹر میں یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ تھا. تو ایسے نا آپ نے پڑھا ہے یہ چیپٹر سولیڈیفیکیشن آف دا ورلڈ؟ نہیں سر, میں انفارچونیٹلی میں ابھی 2 چیپٹر پیچھے ہوں. ابھی میں ابھی کیچ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن جو آپ نے آخری جو بات کی کہ ایون دو جو آئیڈیز تھوڑے آگے موو ہو گئے جو لوگوں کے اندر, لیکن وہ پیچھے والے آئیڈیز چل رہے ہیں ابھی. اس طرح کا میں نے ریسنٹلی سنا ہے ڈاکٹر اسرار احمد کا بھی ایک لیکچر تھا اسی پوائنٹ کے اوپر کہ جو اکثر وہ بھی یہ کہتے ہیں جو پوسٹ ماڈرنزم شروع ہو گیا, لیکن جو لوگ ہیں وہ سائنس کے ماڈرنزم کے اس میں پھنسے ہیں ابھی تک, جو کہ وہ مجھے سمجھ آ رہا ہے وہاں سے. تو بڑی عجیب بات تھی سر وہ جب جس طرح پرٹیکولر اس میں جو بات کرتے ہیں کہ جو ان کو ایک پیچ ملا تھا ایریا کا جس کے اندر انہوں نے کافی زیادہ کہتے ہیں کوکین کی پروڈکشن اور کیٹل ریزنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں. پھر جب وہ لینڈ ان کو دیا گیا اور انہوں نے اس کو ری وائٹلائز کر دیا بالکل ہی. مطلب ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم تو پوری سائنس کی جو ہمارے پاس نالج ہے ہم اس کو استعمال کر کے ریوائو کرنے کی کوشش کریں. ان کو ہم سے نہیں ہوتا. ان لوگوں نے بالکل ہی اپنے جو بھی ان کے پاس نالج تھی تو بیسک چیزوں سے بیسک بھی نہیں جس طرح کی ان کے پاس نالج تھی جہاں سے بھی آتی ہے جس طرح بھی اس کو وہ کرتے ہیں. تو واز کوٹ نائے اوپنر. اور وہ کسی حد تک یہ آج کا چیپٹر ہے اس سے بھی اس کا تعلق بنتا ہے کہ ان کا سارا پوائنٹ ہی ہے کہ جو دنیا ہے وہ زندہ ہے. تو اور اس کو اپنی ماں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں آپ کاٹ پیٹ نہیں کر سکتے, اس کا پھر رد عمل ہوگا. تو وہ پوائنٹ بھی بالکل کہ the way you perceive the world that is how it appears to you. اس چیپٹر میں یہ پوائنٹ بھی کہا گیا بار بار, ایک کافی اس پہ ٹائم انہوں نے لگایا. آپ پڑھیں گے تو دیکھیں گے. اور ایک اور بات خیال میں آ رہی تھی تیمور صاحب, میں نے بھی پڑھا تھا لیکن میں نے بہت کوئکلی پڑھا تھا کیونکہ مصروفیت تھی, اس کی وجہ سے میں نہیں زیادہ ڈیٹیل سے پڑھ سکی. پوچھنا میں نے یہ تھا کہ سولیڈیفیکیشن پہ آج ہوگا زیادہ ایکسپلینیشن یا ہم ویسے ہی بات کریں گے, بیکاز آئی وانٹڈ ٹو گیٹ دی آئیڈیا مور ان ڈیٹیل اف پاسبل. ویسے تو کیونکہ میں یہ کہنا میرا کہ چیپٹر اتنا مشکل نہیں تھا, اس کے بیسک آئیڈیاز تو آئی گو تھرو دس. یہ میں نے پوائنٹس لکھے ہوئے ایک پیج پہ ہی ہیں جو 8-10 پوائنٹ ہے. آئی گو تھرو دوز, ساروں سے بات کر لوں نا. جیسے ابھی آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتایا, تو باقی تو آپ کو یہ ڈیٹیل میں پڑھنا پڑے گا. انہوں نے کافی کھول کے بتایا. میں صرف مین پوائنٹس بتاؤں گا اور ایک دو ہم سیکشن جو ریڈ کر لیں گے. میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے, ٹائم ہوا تو ریڈ بھی کر لیں گے. ادروائز چیپٹر ابھی جسٹ گو تھرو. اس سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا ارسلان, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ اس کے بعد ابان. تو پہلے میں جی پوائنٹس آپ کے ساتھ گو تھرو کر لیتا ہوں, پھر ویل گو تھرو دا چیپٹر. اس میں 2-4 چیزیں ہائی لائٹ ہیں. تو اس میں پہلا پوائنٹ یہ بناتے ہیں, چیپٹر کا نام ہے, یہ چیپٹر 17 ہے, The Solidification of the World. It is connected to our readings from last time, interestingly. یہ جو ہم نے گو کے مختلف چیپٹر سلیکٹ کیے مگر they have a link between them.
پچھلا تھا نا postulates of rationalism and the illusion of ordinary life. یہ the illusion of ordinary life سے linked ہے، اور انہوں نے اس میں ایک دو تین جگہ اس کا اشارہ بھی کیا ہے کہ جب ہم زندگی کو بالکل سیکولر یا مٹیریل بنا لیتے ہیں اور اسی کو کہتے ہیں کہ دس از ریئل لائف، تو دس از وہ سوشل سطح پہ اسی مٹیریلزم کا عکس ہے. تو اس میں فرسٹ پوائنٹ ہی میکس از دیٹ دا ہیومن آرڈر اینڈ کاسمک آرڈر آر لنکڈ، یعنی کہ ایک دوسرے پر ان کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ جیسے کہ ایکسپلین کیا ہے کہ جو سائیکلک مینیفیسٹیشن ہے دیٹ happens from it's a journey from the spiritual pole جس کو essence کہتے ہیں towards the other pole جس کو substance کہہ رہے ہیں، یعنی کہ spirit سے matter تک کا ایک descent ہے. جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے جو material pole ہے وہ زیادہ accentuate ہوتا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس طرح کی دنیا میں آج رہ رہے ہیں. تو سائیکلک مینیفیسٹیشن جو ہے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ صرف باہر کی دنیا میں نہیں، انسان میں بھی وہی اصول کار فرما ہے کہ انسان بھی اپنی روح سے شروع ہوتا ہے جس کو ارتھلی پیراڈائز کہا گیا ہے، اور وہ اس فال کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ اپنی اسپرٹ کی سطح سے باڈی کی سطح پر گر جاتا ہے. تو یہ اس کا جو قرآن اور بائبل یہ سارا جو مت ہے وہ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ انہوں نے ایک سٹوری میں بہت بڑی انسانیت کی جو کہانی اس کو انکیپسولیٹ کر دیا. وہ جو ایڈم کی مت ہے وہ آلریڈی کئی سٹیجز کی، اس میں آدم کوئی ایک شخص آدم نہیں ہے، آدم اسٹینڈس فار مین کائنڈ. سو فرسٹ اسٹیج میں ہی از الون، دین دا ون بیکمس ٹو، وہ ایک ہی کے پھر دو حصے، اسی اس لیے اس کا سمبل ہے نا کہ اسی میں سے پیدا کیا ایو کو، اور پھر دا کمنگ آف دا سرپنٹ اینڈ دین وغیرہ وغیرہ. تو یہ پوری ایک اچھا. اب یہ میں نے پہلا پوائنٹ یہی تھا کہ دونوں کنیکٹڈ ہیں اور دونوں کی جو سائیکلک مینیفیسٹیشن ہے وہ ایک جیسی ہی ہوتی ہے. پھر انہوں نے اس میں گزرتے ہوئے بات کی ہے کہ یہ کہ میٹر کو جس طرح ڈسکرائب کیا جاتا ہے وہ کوئی حقیقت نہیں ہے، یعنی کہ جو پیور کوانٹٹی کی ناٹ ایگزسٹ لائک پیور اسپرٹ کی ناٹ ایگزسٹ. جیسے ہم نے وہ غالب کا شعر پڑھا تھا لاسٹ ٹائم کہ آئینے میں آئینہ ہوتا ہے اور اس میں وہ امیج ہوتی ہے، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتے. اور یہ جو اس میں دو ایسپیکٹس ہیں یہی وہی پورش اور پراکرتی اور ایسنس اور سبسٹنس کی کہ امیجز ہیں کہ سمبلز ہیں، تو دونوں کا اکٹھا ایگزسٹ کرنا ضروری ہے. تو کوئی پیور میٹر یا پیور کوانٹٹی نہیں ایگزسٹ کر سکتی، بٹ اٹس اے ٹینڈنسی. یہ بات ہوئی. اب اگر جو زیادہ اہم بات ہے یہ ہے کہ جب آپ ارد گرد کی زندگی جو دنیا ہے وہ سالیڈیفائڈ محسوس ہوتی ہے تو ایز اے کانسیکوینس دا میکینیکل لاز آف سائنس، مگر یہ پوائنٹ کہ پیورلی میکینیکل نہیں ہے باہر کی دنیا، پیورلی کوانٹیٹیو نہیں ہے. Therefore, the mechanical laws of science are not applicable to actual nature. نیچر میں تو آپ دیکھیں کتنی وہ ویریبلز ہوتے ہیں، مشین تھوڑی ہے نیچر. تو جو سائنس کے لاز ہیں وہ سارے ویریبلز کو ایکول کر کے کام کرتے ہیں، ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں، میتھمیٹیکل ہوتے ہیں، مگر نیچر نہ میتھمیٹیکل تھوڑی. Therefore, in real life, the laws of science are approximations. یہ پوائنٹ مجھے بڑا اچھا لگا تھا. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جب یہ سالیڈیفیکیشن ہوتی ہے تو that is why modern science quote unquote succeeds in practical applications, not in its theories which remain false and in any case they change all the time. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک یہ کائنات میں یہ سالیڈیفیکیشن نہیں آئی تھی، سائنس کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری بھی نہیں ہو سکتی تھی.
It has become possible with the modification of the outward world. تو یہ کہنا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھی پہلے بھی ایسے انڈسٹری کے آثار ملتے ہیں ایجپشنز میں، اس میں اس میں، کہہ رہے ہیں وہ بھی فالس ہے. یہ بھی بہت ہی زبردست پوائنٹ تھا مجھے لگا. یہی اگلا پوائنٹ میں نے لکھا، وداؤٹ سالیڈیفیکیشن دیر کوڈ بی نو انڈسٹری which is the application of the laws of science to matter. تو اس لیے جو سائنٹیفک پروڈکٹ ہے وہ بھی میکینیکلی ہے، مشین ہی بنتی ہے. It comes nowhere near what nature produces and it cannot. اس کا کام کرنے کا سارا میتھڈ ہی میکینیکل اور کوانٹیٹیو اور میتھمیٹیکل. ابان آپ نے لکھا، اچھا یہ تو ویسے میں نے بھی کہیں اتنا پڑھا تھا. دس از ویری ویری اسٹرینج. یہ میں نے تو آج پڑھا کہ یہ شاید ناسا میں بھی لگا ہوا ہے دس پوسٹر. سو انہوں نے تو ذرا ڈفرنٹ ریزن سے لگایا ہے کہ یو نو یو شوڈ ٹرانسینڈ یور لمیٹیشنز، بٹ فار اس اٹ کیریز اے سلائٹلی ڈفرنٹ میسج آلسو. ہاں یہ جب میں نے بھی پڑھا تھا سمجھ نہیں آئی کہ پھر اڑتی کیسے. مگر قرآن میں تو کہا ہے کہ جو پرندے اڑتے ہیں ان کو ہم اوپر رکھتے ہیں اٹھا کے. تو یہ بھی صحیح بات ہے. شہد کی مکھی کی بات ہو رہی ہے تو سوری وہ بیچ میں یاد آ گیا کہ اس کے بارے میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ ہر وقت درود کے ورد میں رہتی ہے جو شہد کی مکھی ہے. تو وہی نا، یعنی کہ یہ وہ کوالٹیٹیو سائڈ بتانے کی ضرورت ہے، بتانے کا طریقہ ہے. یہ بھی جیسے حضور پاک نے کہا کہ جو درخت ہیں وہ ہر وقت ذکر میں رہتے ہیں. کہنے کا مقصد کہ کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کر سکتی اگر حقیقت سے نہ جڑی ہو، اور حقیقت اس کیس میں جیسے آپ سمجھ لیں جنت ہے. تو خیر یہ ہم اس بات بہت صحیح بات کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ سارا جب اس طرح سے ہم نے اپنے لیے کنسیپشنز بنائے اباؤٹ دا ورلڈ، سو واٹ وی ڈن از، اور وہ جو ہم نے کہا کہ دونوں مائکروکازم اور مائکروکازم ایک ہی اصول کے تحت چلتے ہیں، لاس آف فیکلٹیز ٹو پاس بیانڈ دا باؤنڈز آف دا سینسیبل ورلڈ. تو یہ ایک دوسرے پہ ریسیپروکیٹ کرتے ہیں کہ جیسے جیسے کنسیپشن آف دا ورلڈ سولیڈیفائی ہوا ہے، ہماری اپنی ادراک کی جو قوہ ہیں، جو قوتیں ہیں، وہ بھی 5 سینسز میں محدود ہوتی جا رہی ہیں نا. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے احسن، آپ یہ پوائنٹ سے ایگری کرتے ہیں؟ تیمور صاحب میں ایک بات سوچ رہی تھی کہ مطلب میرے ذہن میں ابھی آیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جن چیزوں کا قرآن میں ذکر ہو یا ان کی قسم کھائی گئی ہو، وہ اپیرنٹلی یہ جو لاز آف نیچر ہیں اس سے ڈفرینٹ ہوں، اور مے بی اس وجہ سے اللہ نے خاص طور پہ ان کی قسم کھائی ہو کہ دیر از سم تھنگ اسپیشل اباؤٹ دم. جسٹ اے تھاٹ. مثال دیں پلیز. جیسے ابھی یہ شہد کی مکھی کی بات ہو رہی ہے، قرآن میں جن چیزوں کا ذکر ہے ان میں سے ایک یہ بھی تو ہے نا. اچھا دیکھیں اس میں تو آئے کہ اس کو وحی ہوتی ہے، میننگ ٹو سے کہ nothing is cut off from the spirit and nothing is cut off from God. تو اس کا میکینیکل ایکسپلینیشن جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ it is completely false. The mechanical cannot explain anything in nature. Therefore اس میں انہوں نے بڑی eloquently کہا ہے کہ this science tells us nothing about reality. Although on the contrary it says کہ it's always expanding the frontiers of knowledge. انہوں نے اس کا کافی مذاق اڑایا کہ it's not expanding anything. It's only expanding. اچھا مکڑی کے جالے کی دیکھیں نا، مکڑی کے جالے کا کہا گیا ہے کہ سب سے جو کمزور گھر ہے اللہ نے کہا ہے کہ وہ مکڑی کا جالا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو اٹس ویری انٹریکیٹ اینڈ بیوٹیفل. اب اس میں بھی اگر ہم غور کریں تو ہمیں کوئی چیز نظر آئے گی کہ اپیرنٹلی اتنی خوبصورت چیز ہے جو وہ اتنی محنت سے بناتی ہے، اور اس کا آپ سارا ڈیزائن اور وہ دیکھیں، لیکن ساتھ میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ سب سے کمزور ہے. اٹ کوڈ بی لائک گیو این ایگزامپل آف دس ورلڈ کہ ہم اس کو بہت خوبصورت سمجھتے ہیں اور بہت ہمیں یہ اٹریکٹیو لگتی ہے، محنت لگتی ہے، لیکن دوسری طرف بہت نازک بھی ہے. دیکھیں ادھر تو لگتا ہی ہے آئی مائٹ بی رانگ کہ وہ استعارن استعمال کیا ہے، کہ وہ کہ جو مشرکین نے اپنا ایک ورلڈ ویو بنایا ہوا ہے اور پورا ایک چیز بنائی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد حقیقت نہیں ہے تو وہ بہت کمزور ہے، اور سب سے کمزور چیز مکڑی کا جالا ہے. مگر دوسری طرف سے دیکھیں تو مکڑی کو مطلب کہ غار ہرا پہ بنانے کی وجہ سے اس کے بڑے ایک وہ بھی آئی ہے نا، ایک کہ مارتے نہیں ہیں مکڑی کو، یہ جی جی بالکل، وہ تقدس والی بات بھی آئی ہے.
تو all of this really points to a very different conception of nature which ہمارے سیکرڈ ٹریڈیشن میں ہے مگر ہم کبھی اس کو اس طرح انگیج نہیں کرتے انٹلیکچولی کہ یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ قرآن میں آفٹر آل یہ کیوں یہ سارے ایگزامپلز اور قسمیں کھائی گئی ہیں. اچھا اگلا پوائنٹ پہ میں اگر چلوں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مختلف جو لیولز آف ریالٹی ہیں اس میں بیریئرس تو ضرور رہے ہیں، ہمیشہ سے رہے ہیں، مگر اب یہ بیریئرس دے بیکم تھکر. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس لیے آپ پرانی فوک ٹیلز پڑھیں یا پرانے واقعات پڑھیں یا میتھولوجیز پڑھیں تو جو فنٹاسٹک چیزیں ان کا آنا جانا واز ایزیئر، کہ ہنومان جی جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور بڑی عجیب وہ. اچھا اس کا ایک میں بالکل الگ ہی بات کرنے لگا کہ جیسے یہ ہے کیا اس کو رامائن ہے، رامائن کہتے ہیں یہ جو کیونکہ ہم انڈین کنسیپشن از مچ لارجر، the older religions have a much larger view of time کہ these events happened in the last یگ. ابھی ہم کالی یگ میں رہ گئے نا، the dark age. before it جو یگ تھا یہ رامائن اس زمانے کی ہے. and it is they say that with the murder of Ram or the death of Ram that this yug starts, something like that. اس لیے آپ جب رامائن کو پڑھیں تو وہ بہت فنٹاسٹک اس میں چیزیں ہو رہی ہیں، بینگ اینجلک بینگز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دوسری سارا کچھ نا. اور اس کو اسی طرح لیا گیا کہ جو لنکا ہے وہ دوسرے ریلم کی نشانی ہے، جو راون ہے وہ سیتا کو وہ دوسرے ریلم میں لے جاتا ہے. یعنی کہ جیسے ایک جن ہے وہ اس کو اٹھا، جیسے آپ نے ہمارے بھی کلچر میں سنا ہوگا کہ نا کبھی بہت خوبصورت خاتون کو جن اٹھا کے لے گئے، کیونکہ پہلے وہ بیریئرز جو تھے اتنے سخت نہیں تھے. اور آج تک سٹوریز ہیں لوگوں کی عجیب عجیب واقعات کے where they have come across these other beings، اور جب اٹھے تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا وغیرہ. So that's something to think about. It's a different view to looking at the world than you see. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ اب وہ جو کمیونیکیشن ہے وہ ویسے ہی ان ریل لگنا شروع ہوگی کہ واقعی سالیڈیفائی ہوگی دنیا. اور اس سے بڑھ کر اگر آپ حدیث اور سننا سیرت النبی پڑھیں تو اتنے واقعات ہیں کہ آپ کو پھر یہ سارا سمجھ آنے لگ جاتا ہے کہ ایسے تھا. یعنی کہ فزیکل کنڈیشنز بھی فرق تھی. مین اس میں پھر یہ مجھے یاد نہیں کیوں میں نے لکھا مین از ناٹ پیسو، کہ انسان کے جو بھی نظریات ہوتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے انوائرمنٹ پہ، اینڈ therefore reactions of the cosmic environment also change. اور پھر آخری پوائنٹ جو بلال صاحب نے جہاں سے بات کی تھی کہ جب یہ میکسیمم آف سالیڈیفیکیشن ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بریک اپ ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. آفٹر میکسیمم سالیڈیفیکیشن ہیز بین ریچڈ، اور وہ ہم اس دور میں سے اب گزر رہے ہیں، اور گینون کے ٹائم میں وہ شروع ہو چکا تھا. سر کلاس آج 5:30 شروع ہوئی ہے نا؟ ہاں جی صحیح سر. تو کیونکہ آپ سیشن ختم ہونے کی بات کرتے ہیں، مجھے لگا کہ شاید یہ تو نہ ہو کہ 4:30 شروع ہوئی ہو کلاس آج. یہ 2 چیپٹرز ہیں نا، ان کا مقصد ہے کہ یہ چیپٹر صحیح. اس میں the main question he says is how a world conforming to this materialistic conception has effectively been realized in the modern period. اس کا لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا تھا وہ آرڈنری لائف والا، وہ بھی اسی کا مظہر ہے نا، مٹیریلزم کا ہی ہے. وہی بات بھی ہوگی کہ both the orders human and cosmic are in reality not separate, they are bound together, there is always correspondence. یہ آج ابھی ہم یہی تو باتیں کرتے رہے کہ there is always a correspondence between them، کہ بھئی ہماری وہ فیکلٹیز بھی کم ہوتی گئی ہیں، جیسے جیسے ہماری فیکلٹیز ریڈیوس ہوتی گئی ہیں ٹو the 5 senses، ویسے ویسے دنیا بھی ہمیں ویسے ہی اپنے آپ کو پیش کرتی ہے. اور یہ پوائنٹ میں نے شروع یہیں سے کیا تھا کہ یہ جو ڈاکٹرن آف سائیکلز ہے اس کا لازمہ ہے. اور یہ کہ یہ میں بات آپ سے کر چکا ہوں کہ descends from the it's a gradual movement away from the principle which is spirit, and thus away from the primal spirituality inherent in the essential
pole of manifestation. And it can be described as a sort of a progressive materialization of the cosmic environment itself. It is only when this materialization has reached a certain stage that the materialistic conception can appear in man as its correlative, together with a general attitude that corresponds with the picture of ordinary life. یہ تو کلیئر ہے میرا خیال ہے. آئی تھنک دس پوائنٹ ابھی زیادہ اس پہ ہی بات ہوئی ہے کہ دنیا بھی اور انسان بھی کیسے سالڈیفائی ہوتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جب ایسے کائنات کا تصور ہوگا تو میٹر کا یہ تصور ہوگا جو جہاں سے ہم نے بلکہ فرسٹ ہمارا جو تھا نا مٹیریا سگناٹا کوانٹیٹاٹا کہ بھائی میٹر کا یہ کنسیپشن پیور میٹر کا whereas it pure matter does not exist because آج کل matter is regarded as being something purely quantitative. دوسرا that it is supposed to be inert. مگر if it was really inert it would cease to exist because pure quantity cannot exist. Therefore this concept of matter is illusory. یہ ہم بات کر چکے ہیں, ٹیکنیکل باتیں اس کو ہم اسکپ کر دیتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے, میں آپ سے کر چکا ہوں کہ جو میکینیکل لاز آف سائنس ہے وہ اصل نیچر پہ اپلائی ہی نہیں ہوتے, کیونکہ اس میں نیچر میں ہمیشہ کچھ ایسا رہتا ہے جو ان سے باہر ہوتا ہے. وہ باہر نے جو مثال دی شہد کی مکھی کی, وہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ کوئی ایروڈائنامکس اور اس کے لاز پر چلتی ہی نہیں ہے, تو پھر کیسے اڑتی ہے. So therefore, but scientific laws are always a case of approximation, and approximation suffices for immediate practical needs. کہہ رہے ہیں میں دوسرا لفظ لا رہا ہوں, مٹیریلائزیشن کی جگہ میں اب لفظ سالیڈیفیکیشن یوز کروں گا, فرام کہ بھی سالڈ باڈیز, کیونکہ اس سے زیادہ سمجھ میں آتا ہے. The actual occurrence of solidification is precisely the true reason why modern science succeeds. Certainly not in its theories, which remain as false as before, and in any case change all the time, but in its practical applications. یہ بھی خوبصورت پوائنٹ ہے. یہ بھی ہم بات کر چکے ہیں. In order to reach the stage that has been described, man must have lost the use of the faculties which in normal times allowed him to pass beyond the bounds of the sensible world. یہ بات بھی ہو چکی ہے, the sensible world is in a very real sense surrounded by barriers, but these have become thicker. Nonetheless, there can never anywhere be an absolute separation between different orders of existence. ورنہ وہ نچلا جو order of existence ہے وہ اسی وقت ختم ہو جائے گا نا. اگر ہماری جان نکل جائے تو باڈی تو ختم ہو جائے گی, انرٹ ہو جائے گی. پھر سوال اٹھاتے ہیں کہ اس طرح کیسے ہماری فیکلٹیز اس نہج پہ کیسے پہنچی ہیں. کہتے اس لیے یہ ایسے پہنچی ہے کہ مین ہیڈ فرسٹ آف آل ٹو بی انڈیوسڈ ٹو ٹرن all his attention exclusively to sensible things. The work of deviation had necessarily to begin in this way. That work which could be said to consist in the manufacturing of the present world. And it clearly could not succeed in its turn except precisely at this phase of the cycle, and by using in diabolical mode the existing conditions of the environment itself. ان کا یہ سارا تیسز آگے جا کے کھلے گا کہ یہ ایک شیطانی اس میں عمل ہے, اس میں نیچرل کچھ بھی نہیں ہے. کہ اتنی ان نیچرل ورلڈ میں ہم بلیو کرتے ہیں اور رہتے ہیں, اور اپنے ارد گرد ہم یہ مشینوں کے ذریعے کریٹ کر رہے ہیں ہر وقت. یہ بنانے سے بنی ہے اور یہ کوئی خود بخود نہیں بن گئی. یہ بھی بہت دلچسپ پوائنٹ ہے, یہ آگے جا کے بہت زیادہ کھلے گا. یہ میں نے بات کی تھی, مین از ناٹ ریسٹرکٹیڈ ایٹ اینی اسٹیج ٹو دا پیسو رول آف اے میئر اسپیکٹیٹر. He is himself one of the factors that intervene actively in the modification of the world he lives in. یہ تو اصول ہے. آپ یہ پیرا جب خود پڑھیں گے نا تو یہ اور کلیئر بتائیں گے کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا کا
مرکزی کردار ہے, تو وہ کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. تو یہ اس تو کے اب خلاف یعنی کہ جو سوری اب اس دور کا نام انہوں نے رکھ دیا اینتھروپوسین ایج, یعنی کہ وہ مطلب دور جس پہ انسان کی جو چھاپ ہے وہ محسوس ہوتی ہے. تو اگلے دن تو یہ بھی خبر آئی تھی کہ اب جو رین فارسٹ ہے اس کو کہا جاتا تھا دا لنگز آف دی ارتھ, ٹھیک لیکن ہے, اب اس کی جب نئی اسیسمنٹ کی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ جتنی وہ CO2 ابزارب کرتا ہے اب اس سے زیادہ وہ emit کرتا ہے, کیونکہ انسان نے اس کا یہ حال کر دیا ہے کہ اوہ وہ اچھا, اپنی اصل نیچر ہے اس سے وہ ہٹ گیا ہے. اوہ. مگر یہ چیپٹر پیرا آپ لوگ خود ضرور پڑھیے گا کیونکہ ہمارا اب ٹائم ختم ہو رہا ہے. تو the general reactions of the cosmic environment do actually change according to the attitude adopted by man toward it. یہ اس میں پھر یہ چیز پوری ڈسکس کی ہے کہ کیسے بہت سی جو حقائق ہیں وہ چھپ جاتے ہیں, جب آپ اس نظر سے اس طرف نہیں بڑھتے تو وہ بھی ریسیڈ کر جاتے ہیں, اور اس میں بے شمار ہمارے اپنے ارد گرد کی سٹوریز ہیں. So for him that world has become to the greatest possible extent completely closed, for it has become ever more solid as it has become more isolated from every other order of reality. یہ آخری پیرا کی طرف آ رہے ہیں میرے خیال ہے, نہیں ایک پیج اور ہے, چلے پھر اس کو میں نہیں پھر پڑھتا. اس میں پوائنٹ وہی ہے کہ اس میں بندہ بڑا کمفرٹیبل ہو جاتا ہے. یہ کلوز ریالٹی ہے, فزیکل ریالٹی ہے, اس میں آرڈنری لائف ٹیکس پلیس. پوائنٹ دوسرا یہ کہ اپنے آپ کو بھی انسان جو ہے ہوتا کیا ہے, از ناٹ ماڈرن مین ہیونگ میکنائزڈ the world around him doing his very best to mechanize himself in all the forms of activity that still remain open to his narrowly limited nature. یہ تو اب اتنا سچ ہو گیا, آپ ہماری زندگی میں دیکھتے ہی دیکھتے جیسے اسمارٹ فونز اور یہ سارا آیا ہے کہ انسان ایسا لگتا ہے کہ مشین جو ہے وہ ایکسٹینشن نہیں ہے بندے کا, بلکہ بندہ مشین کی ایکسٹینشن معلوم دیتا ہے. He's become completely enslaved through his own desires obviously. بٹ اس کے کیا اثرات ہوں گے وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. سر آپ نے جو سر پوائنٹ بولا, یہ میں ایلن مسک کا انٹرویو دیکھا تھا, اس نے ایگزیکٹلی یہی بات کی تھی کہ فون از پریکٹیکلی این ایکسٹینشن آف دا ہیومنز اب. تو لیکن کیونکہ ظاہر سی بات ہمیں کوئی بھی انفارمیشن نکالنی تھی فون سے, تو ایک تو اس نے ڈسکرائب اس طرح کیا کہ اس طرح بینڈوتھ سلو ہے, تو فاسٹر وے وڈ بی ٹو اگین امپلانٹ چپس into your brains, and that would increase the transfer speed of information between you and the computer. تو اس پہ آلریڈی کام ہو رہے ہیں سر, کہتے ہیں ٹو امپلانٹ چپس, اور ایلن مسک کی اپنی کمپنی اس پہ کام کر رہی ہے. مگر اس کے پیچھے جو ہے نا, جو ہم اس بک میں دیکھتے رہے ہیں کہ اس میں وہ میکینسٹک ورلڈ ویو بہت کلیئرلی شامل ہے. ابھی تک انسان کی مسٹری کو نہیں سمجھ پا رہے وہ, کہ انسان کا جو اصل تھنکنگ اینڈ مائنڈ سارا پروسیسز ہوتے ہیں وہ چپ میں تھوڑی ہوتی ہیں, وہ تو سٹل ریلم میں ہوتی ہیں, اس کی سول میں ہوتی ہیں. سو اٹس ریئلی ابسرڈ. لیکن تیمور صاحب سے ساتھ ایفرٹ بھی سول کو دبانے کی بھی ہے نا, کہ وہ جو سائیڈ ہے اس کو بالکل ہی نگیٹ, جو کیپچر ڈیٹا میں نہیں ہو سکتی اور الگوریدمز میں نہیں ہو سکتی چیزیں, ان کو بالکل ایک طرح سے ہر طرح سے اکنامکلی سوشلی ہر طرف سے سپریس کر دو, وہ فیکلٹی ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ, وہ ہماری ٹینڈنسیز ہی دبا دی جا رہی ہیں. میں بھی اب اینک کو سیکنڈ کروں گی. کوئی اور بات کر رہا تھا. اچھا سر, میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو نو ورلڈ آرڈر ہے اس میں بھی تو یہ چپ انسرشن ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس لیے نہیں کہ ہیومن ایبلٹی بڑھے بلکہ اس لیے سو ہیومنز کین بی کنٹرولڈ. I would sort of tend to agree with that. کہ it's really ultimately also ہم کنٹرول کا بھی بڑا فیکٹر ہے, اور انسان کو ڈل کرنے کا بھی بڑا فیکٹر ہے. اس سے بڑا ابھی خیر میں سمجھتا ہوں اس میں بھی آگے اس بک کو پڑھیں گے تو اور یہ چیزیں اس کے بارے میں اٹس ریئلی ورتھ ریڈنگ. اگلے اسٹیپ. ہاں جی جی سر, میں یہ کہنے لگا جو وہی جو چپ والی بات جو ہوئی تھی اس پہ سر, یہ وہ ڈاکیومنٹری کے اندر اس کے اندر ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے, جب وہ اس سے ملتے ہیں ایسٹرونامر سے جب ملتے ہیں, تو
یہی بات کر رہا تھا ڈاکیومنٹیرین سے کیا کہ ان کو کیسے ہی ان کو کچھ چیز پتہ ہو سکتی ہے. مطلب ابھی تو ہمیں ریسنٹلی گیلیکسی کے بارے میں پتہ شروع ہوا ہے, اس کی انفارمیشن نہیں آئی ہے, تو ان کا ورلڈ ویو کیسے چینج ہو سکتا ہے اس کے اوپر. تو آئی تھنک سر وہ بھی ایک آئیڈیا عجیب سے کہ جب تک ان کے اگین ماڈرن سائنٹیفک ویو کے اندر انفارمیشن جب ہی ملتی جب آپ کی سینس کی تو کچھ آ رہا ہو, لیکن کلیئرلی وہ جب وہ آئی تھنک اس کا ادھر سے جو ماما ہوتا ہے اس کا منہ بند کرا رہے تھے, جب وہ اس کو ایک اسٹار پوائنٹ کر کے بتاتا ہے, اس کا نام بھی بتایا تھا, اور پھر بتاتا ہے یہ اسکائی میں نظر بھی نہیں آتا, تو ان کو اس اسٹار پہ ہی پتہ ہے, اس کا نام بھی دیا اس کو, اور اس کو لیکن نظر بھی نہیں آتا, ان کو کسی طرح پھر بھی پتہ ہے اس کے بارے میں. آئی تھنک اس کا وہ منہ چپ کرایا تھا اس کے بعد پہ کہ ہم سے نہ بولو کہ ہمیں نہیں پتا کچھ. تو آئی تھنک سر یہ ویئرڈ ہے کہ انفارمیشن بس زیادہ زیادہ ملتی رہے انسان کو, تو اس سے اس کی وزڈم اس کی نالج بڑھتی رہے گی, وہ بھی صرف مٹیریل کمپیوٹرائز میکینیکل طریقوں سے. کلیئرلی محمد نے دکھایا تھا کہ نیچر سے کمیونیکیٹ کرنے کا ایک الگ طریقہ ہے جس سے ان کو انفارمیشن مل رہی. وہ بڑا بالکل وہ ایک پوری الگ اسٹڈی کا پورا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. انشاءاللہ آگے کبھی ہم اس پہ بھی آئیں گے. یہ آخری پوائنٹ میں بولنا چاہوں گا کہ جیسے یہ بلال صاحب نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جتنا جتنا یہ سالیڈیفیکیشن بڑھتی جا رہی ہے اتنی اتنی انسٹیبل ہوتی جاتی ہے, کیونکہ اس کی جو لوسٹ ریالٹی ہے وہ بھی لیسٹ اسٹیبل ہے, کیونکہ وہ پھر وہ صرف the ever growing rapidity of the changes taking place in the world today provides all too eloquent testimony to the truth of this. It cannot but be that fissures should develop in this imagined closed system, which has moreover, owing to its mechanical character, something artificial about it. Because underlying this apparent solidity, there is a chaos. شاید اگلے چیپٹر میں ہوگا, تو یہاں ہم روکتے ہیں. کہ الٹیمیٹ جو ڈائریکشن ہے وہ ٹورڈز ایٹمائزیشن یا ڈسسولوشن ہے. جیسے ہم نے پہلی بات کی تھی, جب اسپرٹ نکل جاتی ہے کسی باڈی سے تو وہ ہو جاتی ہے, کیا ہو جاتی ہے, ڈس انٹیگریٹ ہو جاتی ہے. کہ میٹر آن اٹس اون disintegrates. It needs the spirit to put it together. یہ پوائنٹ بھی میرا, اس پہ آپ کو بس خود ہی پڑھنا پڑے گا ویسے نا, ٹو ریئلی انڈرسٹینڈ دس. اچھا ویسے ایک خطرہ, ویسے ایک ڈینجر ہے مطلب فیوچر کے لیے, جو گینو کا یہ جو پوائنٹ تھا نا کہ جو پریکٹیکل یوٹیلیٹی ہے ماڈرن سائنٹیفک تھیوریز کی, وہ یوٹیلیٹی کا تعلق بھی سالیڈیفیکیشن سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سالیڈیفیکیشن کا پروسیس تو خود وہ اسٹیٹک نہیں ہے, سالیڈیفیکیشن کا پروسیس میں تو ایکسلریشن ہے. اب آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ جس ریٹ سے سالیڈیفیکیشن ہوتی ہے وہ ریٹ بھی بڑھتا جائے گا. تو اس سے تو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ آگے جا کے جو پریکٹیکل یوٹیلیٹی ہے سائنٹیفک تھیوریز کی وہ اور بڑھ جائے گی, اور شیطان جو ان سائنٹیفک تھیوریز کو ایز اے ٹول یوز کرتا ہے گمراہ کرنے کے لیے, تو یہ زیادہ جسے کہتے ہیں افیکٹو ٹولز ہو جائیں گے گمراہ کرنے کے لیے, کیونکہ وہ جو اپروکسیمیشن والا ایلیمنٹ ہے سائنٹیفک تھیوریز کا, دے ول بیکم مچ بیٹر اپروکسیمیشن جیسے جیسے یہ سالیڈیفیکیشن کا پروسیس بڑھتا جاتا ہے. یہ بھی ایک ڈینجر ہے بیسیکلی. اور آن ٹاپ آف دیٹ اگر انسان جو ہیں اس کو بھی, اس کے بھی کوالٹیٹیو ایسپیکٹ کو آپ ساتھ ساتھ سپریس کر رہے ہیں, کیونکہ دیز تھنگز گو ہینڈ ان ہینڈ, تو وہ انسان اور زیادہ ریسیپٹیو ہو جائے گا جو میتھمیٹیکل کیا کہتے ہیں ماڈل ہے ریالٹی کا ایکسیپٹ کرنے کے لیے. تو مطلب وہ دونوں چیزیں جسے کہتے ہیں نا ساتھ ساتھ چلا رہی ہیں شیطانی طاقتیں. ہاں مگر عباس صاحب اس میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا بڑا ضروری ہے کہ یہ ابھی ہم نے زیادہ ڈسکس تو سالیڈیفیکیشن کی ہے, مگر اسی چیپٹر میں اپنے جو گینو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سالیڈیفیکیشن کے بعد اس کی ڈسسولوشن کا فیز آئے گا, اور وہ ہم ابھی بات اس پہ کر رہے ہیں کہ وہ بھی شروع ہو چکا ہے. ہاں لیکن جو لوگ مطلب کہ اس کے حصار میں ہیں, مطلب کہ جو سالیڈیفیکیشن کے حصار میں ہیں, ان کے لیے تو یہ تھیوریز وقت کے ساتھ اور زیادہ کنونسنگ ہوتی جائیں بیسیکل. وہ ظاہر بات ہے کہ جو ڈس انٹینگل ہو گئے ہیں کسی بھی وجہ سے, مطلب اپنے کسی ریاض کی وجہ سے یا ذکر کی وجہ سے جو ڈس انٹینگل ہو گئے ہیں, ظاہر بات ہے ان کا تو معاملہ مختلف ہے.
لیکن نہیں مجھے کنسرن وہ بات نہیں کر رہے ہم, وہ آپ کی الگ بات ہے. یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو فزیکل کنسیپشنز themselves have become susceptible to fissures and breaking apart. اس کا نشان یہی ہے کہ میکینیکل فزکس, نیوٹونین فزکس falls with the emergence of relativity and after that quantum mechanics, جس میں جی 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 سالڈیٹی کا کانسیپٹ سائنس میں تو ختم ہو گیا, اب 100 سال ہو گئے. اس جی طرح جی بات جی ہو رہا ہے کہ وہ سالڈ تو باڈیز ختم ہو گئی ہیں, تو یہ ریفلیکٹ کر رہا ہے جو ڈس انٹیگریشن کا مرحلہ شروع ہو چکا ہے. صحیح 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 ابھی ہاں, یہ آپ نے چیپٹر پڑھا نہیں نا, آپ نے کئی سال پہلے پڑھا تھا. صحیح نہیں وہ اصل میں نہیں, ویسے بڑا یہ بڑا ویسے امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے بتایا ہے ویسے. میں لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو ریئلائز کرنا کہ یہ بھی ڈسولوشن کا پروسیس شروع ہو چکا ہے, وہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنا, ریئلائز کرنا, وہ تو گنے چنے بندے ہی کر رہے ہیں نا. ابھی مسئلہ یہ ہے اب جیسے وولف گینگ, آپ نے بالکل صحیح کہا, وہ وولف گینگ اسمتھ نے بیسیکلی اسی چیز کو تو نمایاں کیا اپنی بک کے اندر, وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن وہ مسئلہ ہے کہ وہ بیچارے وولف گینگ سے ان کو پڑھنے والے لوگ کتنے ہیں اس کی بکس کو تو وہ جو اسپیل میں ہیں. وہ تو بات 100% آپ کی ٹھیک ہے کہ اس کو اس طرح اگر دیکھیں, گینو خود کہتے ہیں اگر لوگوں کو نظر آنے لگے کہ حقیقت کیا ہے تو یہ جو ماڈرن ورلڈ ہے اس لمحے ختم ہو جائے گی. اتنا زیادہ ڈپینڈنٹ ہے انسان پہ کہ اگر انسان یہ سمجھ جائے کہ وہ اس مٹیریلسٹک ورلڈ ویو میں رہ رہا ہے تو یہ مٹیریلسٹک ورلڈ ویو ختم ہو جائے. اور کہہ رہے ہیں وہ اچھا پھر اس میں اچھا پھر اس میں ایک بات ہے, ویسے میں ذرا ایک بات کرتا, آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہے کر لیں, ویسے میں آپ کی بات کر لیتا ہوں. آپ مجھے کہہ رہے ہیں جی, بس میں I'll just go off at a slightly different tangent. جو آپ نے پہلے بات کی تھی سر, جو سائنس کی اور سائنٹیفک ڈسکوریز اور انوینشنس کی بات کریں تو ایون اینٹائی کرائسٹ کے ٹائم پر بھی تو وہ پیک پہ پہنچے گی نا. جیسے ہارپ ٹیکنالوجی جو ہے اس سے آرٹیفیشل برین فال کر سکتے ہیں, ونڈ اسٹارمز آ سکتے ہیں. تو جیسے کہ وہ دجال جو ہے وہ بارش پہ بھی اس کا کنٹرول ہوگا, اور طوفانوں پہ, فصلوں پہ, اور جنت اور دوزخ بھی جو بھی وہ بنائے گا. تو اس کے بعد پرابیبلی ایک سائنٹیفک ڈکلائن آئے گا جب امام مہدی آئیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. میں یہ سوچ رہی تھی. میں اس پہ اپنا آئی ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ, مگر جو مجھے امپریشن ہے ریڈنگ گینون وہ بالکل یہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی آپ جس اینگل سے بات کر رہی ہیں وہ ابھی بھی سائنٹسٹک اینگل سے بات کر رہے ہیں, مگر گینون یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جب یہ سالڈیٹی بریک اپ کرے گی تو پھر نیگیٹو انفلوئنسز کا دور آئے گا, اور اس میں پھر اور زیادہ سیریس پرابلم ہو جائے گی, کیونکہ اپیرنٹلی وہ معجزے نظر آنا شروع ہوں گے, ایسی چیزیں, یعنی کہ وہ جو نیگیٹو اسپرچویلٹی ہے اس کے دور کی طرف اشارہ ہے. سر لیکن وہ سائنٹیفک نہیں ہوگی ان اٹس نیچر, جو نیگیٹو اسپرچویلٹی ہے. اسی نہ سائنٹیفک تو ہے جو نظر آتا ہے. حضور نے تو بلکہ ڈرایا ہے حاجوج اور ماجوج سے, جو کہ سائیکک فورسز ہیں آف کیوس, اس سے پناہ مانگی ہے. یہ تو میرے خیال میرے خیال یہ تو مولویوں کے تجزیے ہیں کہ یہ سائنس کے تھرو ہوگا, کیونکہ وہ بھی اپنی روایت سے کٹ گئے ہیں, کیونکہ جو انسان کو دوبارہ زندہ کرنا موسم کے اوپر جس قدر کنٹرول ہوگا سائنس کے تھرو, تو وہ ان کو بالکل اندازہ نہیں ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں, جو عباس صاحب نے بات کی کہ جس طرح وولف گینگ اسمتھ کی کتابیں پڑھنے والے بہت کم ہیں, لیکن میرے خیال ہے زیادہ لوگوں کی ضرورت نہ تو پہلے کبھی تھی نہ اب ہے, کیونکہ کلیکٹیو کانشیس بھی تو ہوتا ہے. ایک کریٹیکل میس آپ پہنچ جائے کہ لوگوں کے اندر وہ شعور آ جائے تو پھر وہ پورے معاشرے میں پرویڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ایک آخری پوائنٹ, یعنی کہ یہ بھی اگر ہم دیکھیں کہ یہ جو اب ڈسولوشن کی طرف ہم جا رہے ہیں, کہ ایک تو وہی بات ہے جب خدا کسی کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے کہاں تک تم جا سکتے ہو, اگر تم سمجھتے ہو کہ تم میں اتنا اختیار ہے. جیسا ٹاور آف بیبل تھا, ٹاور آف بیبل نے سوچا تھا کہ ہم خدا تک آسمانوں تک پہنچ جائیں گے, لیکن وہی پھر ان کی تباہی کا سبب بنا. تو اسی طرح یہ اپنے ہاتھوں اپنی تباہی کا سامان تیار کر رہے ہیں, لیکن ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے. جس طرح خدا کہتا ہے نا کہ یہ بھی یعنی کہ اپنی پلاننگ کرتے ہیں, خدا بھی پلاننگ کرتا ہے. تو میتھمیٹکلی تو کئی دفعہ مجھے یہ لگتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ تم پلاننگ کرو, تو یہ اپنی طرف سے ایک بہت بڑا فارمولا تیار کر رہے ہوتے ہیں, اور بالکل پھر آخری وقت پہ خدا اس کے اوپر انورس لگا دیتا ہے کہ ان کا فارمولا ان کے اوپر ہی پھر یعنی کہ وہ حاوی ہو جاتا ہے.
اچھا ویسے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو شیطانی طاقتیں ہیں نا یہ بھی تھوڑی اڈیپٹیو ہیں, یہ بھی وقت کے ساتھ نا اڈیپٹ کر جاتی ہیں. اب جیسے تیمور صاحب نے کہا کہ وہ جو میکینیکل یا کلاک ماڈل تھا وہ اس کی جب تک افادیت تھی, پریکٹیکل یوٹیلیٹی تھی, تو اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا. اس کے بعد پھر یہ کوانٹم میکینکس کا دور آ گیا, کیونکہ جیسے وہ گنو کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ کاسمک انوائرمنٹ بھی جیسے جیسی چینج ہوتی ہے تو اس حساب سے بھی ظاہری بات ہے جو شیطانی طاقتوں نے جس طریقے سے سائنٹیفک تھیوریز کو ایکسپلائٹ کرنا ہے, وہ ایکسپلائٹ کرنے کا طریقہ بھی ان کو ایڈجسٹ اپنا کرنا پڑے گا. دے ول ہیو ٹو ایڈجسٹ, تاکہ جو پریکٹیکل یوٹیلیٹی ہے سائنٹیفک تھیوریز کی وہ کسی حد تک لوگوں کو نظر آتی رہے اور گمراہ کیا جا سکے. کیونکہ ظاہر بات ہے اگر یہ ایڈجسٹمنٹ نہ ہو تو پھر وہ سائنٹیفک تھیوریز جو ہیں اپنی پریکٹیکل یوٹیلیٹی بھی کھو دیں گی, اور پھر ان کو گمراہ کرنے کے لیے ان کو ایز اے ٹول استعمال نہیں کیا جا سکتا. تو مجھے یہ امپریشن مل رہا ہے کہ وہ شیطانی طاقتیں بھی اڈیپٹیو ہیں. انٹرسٹنگ, یہ ڈسکشن کافی انٹرسٹنگ ہے. میرے خیال ہے آگے جیسے ہم اس بک میں بڑھیں گے نا ان سوالوں کے جواب ملنا شروع ہوں گے. کہ یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ گنو کے مطابق جو یہ ڈیسولوشن کا پروسیس شروع ہو گیا ہے 70-80 سال سے, 80-90 سال یا جو بھی, تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی جو آئی تھی آئنسٹائن کی, اور اس کے بعد ایک پورا پیراڈائم شفٹ آیا تھا, تو کیا اس طرح کی جو تھیوریز کا جو آنا ہے وہ تبھی ممکن تھا؟ شاید اس کا تعلق بھی اس چیز سے تھا کہ جو آبجیکٹیو چینجز کاسمک انوائرمنٹ میں آ رہی ہیں, جیسے گنو کہہ رہے ہیں کہ پہلے ایک سولیڈیفیکیشن کا فیز ختم ہو کے یا اپنی ایکسٹریم کو پہنچ کے پھر ڈیسولوشن کا فیز شروع ہوا ہے. تو وہ ڈیسولوشن کا فیز جب شروع ہوا ہے تو کیا یہ جو سائنٹیفک تھیوریز جو کہ حقیقت کو پوری طرح ریپرزینٹ نہیں کرتی, ان کا ایک ایسپیکٹ حقیقت کا ریپرزینٹ کرتی ہیں, لیکن اس کرتے ہوئے وہ بیسیکلی شاید یہ تھیوریز اس سے پہلے آ ہی نہیں سکتی تھیں؟ کیا ایسا ہے کہ یہ آ ہی تب سکتی تھیں جب جو کاسمک چینجز آئی ہیں انہوں نے ہی الاؤ کیا کہ ایسی تھیوریز جو ہیں وہ ایمرج ہوں؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ نہیں؟ اس چیپٹر میں انہوں نے یہی آرگیو کیا کہ اچھا. ایسی سائنس ممکن ہی نہیں تھی جب تک دنیا میں اس سے کورسپونڈنگ حالات نہ ہو. صحیح اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک دنیا اتنی سولیڈیفائی ہو انڈسٹری کا تصور نہیں ہو سکتا, اور یہ بالکل تصور نہیں ہو سکتا کہ پچھلی کسی سویلائزیشن میں اس ٹائپ کی انڈسٹری ہوئی ہوگی. کیونکہ وہ یہ جو انڈسٹری سائنس ہے دس از بیسکلی وہ نیگیٹو فورسز کی یعنی کہ ڈسولوشن کا جو پروسیس ہوئے گا اس کے بعد وہ کمپلیٹ ہو جائے گا, تو پھر نیگیٹو فورسز آئیں گی کہ یہ انڈسٹری اور سائنس جو ہے یہ اس کی مینیفیسٹیشن اور نیگیٹو فورسز کی. اچھا, اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو اگلا چیپٹر ہے جو ہم نے نہیں رکھا ہوا اس میں وہ ضرور پڑھیں, سائنٹیفک میتھولوجی اینڈ پاپولرائزیشن. اس میں یہ بتاتے ہیں کہ 19th سینچری جب کہ انڈسٹریل ریولوشن کا وہ ہائٹ تھی, اس وقت ہائٹ آف سوڈو اسپرچولزم اور میڈیم شپ بھی تھی. اچھا, یعنی کہ جو یہ نیگیٹو چیزیں بھی ہو رہی تھیں, تو اس پہ وہ کچھ روشنی ڈالتے ہیں کہ کوئی وہ تو اس طرح جی وہ تو اس طرح ہے نا کہ مطلب کہ میرے خیال وہ ایک بڑی سمال ونڈو تھی جس میں یہ میٹیریلزم جو تھی اس کے تھرو لوگوں کو گمراہ کیا گیا. ظاہر بات ہے اس ونڈو سے پہلے بھی کاسمک انوائرمنٹ ایسی تھی, جیسے مثال کے طور پہ جب کمیونیکیشن بڑی آسانی سے مختلف ریئلز میں ہو جاتی تھی تو پھر تو آپ میٹیریلزم کو ویسے ہی ڈائریکٹلی پروموٹ کر ہی نہیں سکتے تھے نا, جیسے آپ نے خود بتایا کہ عباس صاحب تھوڑا سا اس میں جو اگلا چیپٹر آپ لوگ خود پڑھیے گا اس میں تھوڑا سا فرق الٹا ہے کہ ایک یہ اوپر تو اسپرٹ ہے نا, الٹیمیٹلی یہ باڈی کا لیول آ جاتا ہے, مگر اس لیول سے نیچے کیوس کا لیول ہے. صحیح. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میکسیمم آف سولیڈیفیکیشن ہوئی اس کے ساتھ فوراً ہی ڈسولوشن کا عمل شروع ہو گیا. اس کی نشانی یہ ہے کہ نیچے سے جو فورسز ہیں وہ بھی اس میں پیرلل ہی آنا شروع ہوئی ہیں. لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں میں اصل میں بات کر رہا ہوں آپ کمپلیٹ کریں پھر میں کروں, آپ کنٹینیو کریں. یہ کہتے ہیں کہ وہ فورسز اس پوری ڈیویشن کے شروع سے موجود تھی مگر وہ بیہائنڈ دا سینز ہیں. صحیح. جیسے جیسے ٹائم گزرے گا دے ول کم مور ٹو دا فور. جی میں اصل میں وہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو نیگیٹو سینس میں بھی تو ایک ٹرانسپیرنسی آنی ہے نا بیسیکلی, کہ وہ بھی ویسے دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے
وہ بھی مٹیریلزم کو ہی نگیٹ کریں گی نا. اگر جو نیگیٹو فورسز بھی ٹرانسپیرنٹ ہو جاتی ہیں تو وہ بھی مٹیریلزم کو ہی نگیٹ کریں گی بیسیکلی. آل تو وہ نیگیٹو ہیں لیکن ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ان کا یہ ہے کہ وہ مٹیریلزم کو بہرحال نگیٹ کر دیں گے. نہیں ادھر سے وہ خطرہ شروع ہو جاتا ہے نا جس کی طرف حضور نے اشارہ کیا تھا. دجالی جو خطرہ ہے کہ وہ بظاہر کیونکہ مٹیریل سے ماورا نظر آئے گا, ایبسلیوٹلی. تو وہی تو اس کا خطرہ ہے. ہاں یس جو آج کل فالس اسپرچویلٹی اتنی زیادہ پھیل رہی ہے وہ اسی کی نشانی ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یس دس از دا کیچ. صحیح بات. ان کا آرگیومنٹ کی طرف جا رہا ہے, مطلب ایگزیکٹلی آپ نے کیپچر لیا. اصل میں ایکچولی یہ پوائنٹ جو تھا نا میرے سے اسکپ ہو گیا تھا. یہ جو بھی آپ نے بتایا نا, یہ میں نے پہلے ان کا یہ پوائنٹ نہیں پڑھا کہ یہ ڈسولوشن کا پروسیس شروع ہو گیا ہے. کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ابھی وہ میکسیمم سولیڈیفیکیشن ہونی ہے اور وہ بعد میں ہوگا. لیکن یہ واقعی یہ میرے دن یہ مجھے نہیں پتا تھا, یہ اسکپ ہو گیا پوائنٹ میرے سے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو چکا ہوا ہے آلریڈی. اور یہ ابھی آپ نے پوائنٹ بتایا نا, اس کو اب آگے یہاں سے بک میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گا فرام دا ویری نیکسٹ چیپٹر. وہ ہے نا سائنٹیفک میتھولوجی والا, آئی تھنک دیٹس ون آف دی ریڈنگ. جی رابعہ پوچھ رہی تھی کہ آپ نے ابھی ورڈ یوز کیا نا فالس اسپرچویلٹی کا, کہ یہ نیگیٹو فورسز جو ہوتی ہیں یہ بیسیکلی فالس اسپرچویلٹی. آپ ایگزامپل ہے آج کل کے فالس اسپرچویلٹی؟ اس میں دو طرح کے ہیں. ایک تو یہ کہ جو نیگیٹو پیورلی نیگیٹو کام بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے. آپ مجھے کوئی بتا رہا تھا, میں تو نہیں دیکھتا ہوں, مگر کون کہہ رہا تھا پتہ نہیں, یہ انسٹاگرام اور ون آف دیز سارٹ آف پورٹلز, وہاں پہ اب لوگ کھلا جو نیگیٹو آرٹس ہیں نا اپنی سروسز پیش کر رہے ہیں اوپنلی. whereas in most countries it is illegal, they are banned. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی آئی تھنک بھٹو کے زمانے میں سورسری وغیرہ جو ہے وہ انلیگل قرار دے دی گئی تھی. تو اب وہ نیو ایج وچ کرافٹ کا نام دے دیا گیا, تو وہ لیکن گڈ وچ کرافٹ ٹو گیٹ گڈ وائبز اور انرجی ایسا کچھ اس کا نام ہے. یوٹیوب پہ بلکہ انفلوئنسرز بنے ہوئے ہیں, ہر چیز کے انفلوئنسر ہوتے ہیں سر. تو وہ وچ کرافٹ نیو ایج وچ کرافٹ انفلوئنسر یوٹیوب پہ لکھ کے آپ کے پاس ہزاروں آ جائیں گے جو کہ سارے ایکسپلین کرتے ہیں وغیرہ. جی جی. اچھا ویسے تیمور صاحب یہ دیکھیں, یہ شیطانی طاقتوں کی اڈیپٹیو نیچر دیکھیں ذرا, وقت کے ساتھ اڈیپٹ کر رہی ہے. وہ انفلوئنسر بن چکے ہیں یوٹیوب کے اوپر. پہلے دیکھیں, پہلے انہوں نے نا وہ میکینسٹک سائنٹیفک تھیوریز سے نا گمراہ کیا لوگوں کو, تو اب ان کو شاید میرے خیال وہ ہم سے بہتر شاید جانتی ہیں کہ کاسمک انوائرمنٹ کیسے چینج ہو رہی ہے. اچھا ابھی مجھے کیونکہ میں نے بہت پہلے کتاب سے پڑھے تھے, تو ابھی اگلے چیپٹرز میں یہ بتائیں گے کہ یہ جب سے یہ جو کارٹیزین سوچ شروع ہوئی ہے, جب سے یہ انفلوئنسز ساتھ ہیں اس کے, ایسا یہ ان کے بغیر ہو بھی نہیں سکتی تھی. تو جی لیکن جیسے وہ گنو کہتے ہیں نا کہ پہلے ہیومینٹی کو کی تربیت کرنی تھی ایک خاص انداز سے, اس سے پہلے کہ وہ بالکل سامنے آ جائیں, اور جب وہ سامنے آ جائیں تو ہیومینٹی انہیں قبول کر لے بیسیکلی. تو یعنی کہ جو ہمارا ایک پورا انڈر گراؤنڈ کلچر ہے اس میں چیزیں بہت بچوں میں عام ہو گیا. آپ حیران ہوں گے جو ہم سے چھوٹی جنریشن ہے, ملینیلز سو کالڈ, دے آر ہیویلی انٹو دیز تھنگز اپیرنٹلی. یہی لگتا ہے تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ آپ ہمارے ساتھی کرتے ہیں. آپ نے شاید نیوز میں دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو, بھی ریسنٹلی ہوا تھا, there is this company called Mischief, سلیٹری کمپنی کا نام Mischief ہے, and they made these shoes جس میں ایکچولی ان کے امپلائی کا, ان کے 6 امپلائیز ہیں صرف, اس جوتے کے سول کے اندر there is an actual drop of human blood جو ان کے اپنے امپلائیز سے لیے گئے, they willingly gave it, اور they're going to produce 666 of those, going to sell them for 1018, جو اس کا ڈبل بنتا ہے 660 کا. جن کو کہتے ہیں یہ سیٹن ٹرینرز تھے, جی جی تو ایگزیکٹلی وہی ہیں. تو یہ بیسیکلی پاپ کلچر میں اس طرح شروع ہوا کہ اس کو بڑے آرام سے مذاق کے طور پہ لے رہے ہیں. خیر لیکن نائکی نے کو سو کر دیا. میری بیٹی پڑھتی ہوتی ہے اور اس کو نا ڈریس میں نے اس کو ایکسپلور کیا, ڈارک ایکیڈیمیا اس کو کہتے ہیں.
अब वो ना बहुत डिफरेंट तरीकों से फिल्टर करते हैं बच्चों के दिमागों में ये चीजें ना, गॉथिक हो गया, डार्क एकेडेमिया हो गया, और पता नहीं इस तरह की 3-4 चीजें और भी थी जो कि देखने में बड़ी इनोसेंट लग रही हैं आपको, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट यू नो बच्चों को क्लासिक एज की तरफ ले जाने के लिए, लेकिन जब आप उनको जरा से एक्सप्लोर करते हैं तो वो बड़ी डेंजरस हैं चीजें, और वो आपके माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं इस तरह, मेकिंग थिंग्स नॉर्मल। ये हैलोवीन का जो होते हैं आजकल हमारे स्कूलों में, ये प्राइवेट स्कूल्स के अंदर आप देख लें, ये हैलोवीन जो समहाउ पता नहीं ये कहाँ से रिवायत शुरू हो गई है, तो ये उसी का एग्जांपल है। मुझे इंतहाई सख्त नफरत है वैसे इस त्योहार से। और इस अभी जो राबिया ने बात की, अगर आप किसी बुक स्टोर में बस चले जाएं और बच्चों के सेक्शन में जाके आप बुक्स देखें, टीन्स के मतलब कि सबसे छोटे बच्चे नहीं, उनसे बड़े जो यंग एडल्ट्स हैं आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ एज, तो उसमें ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा. दे आर वेरी डार्क, द थीम्स, द कवर्स एंड द स्टोरीज. And similarly in cartoons you will see rage, anger, chaos of the soul. तो ये बिल्कुल हर चीज एक दूसरे को मिरर कर रही है. ये फैंटेसी फिक्शन के नाम पे ना, एक हमारी फैंटेसी फिक्शन होती थी वो टॉलकिन्स वाली जो थी, और एक इनकी फैंटेसी फिक्शन है ये 6 of Crows और सिल्वर फ्लेम्स, और अजीब अजीब से नाम है. ये आज ही हमारे घर में किताबें डिलीवर हुई हैं, इतनी मोटी मोटी किताबें, और इस सब के नाम मर्डरर्स किस्म के, और उनके जो विलन्स हैं, नहीं जो हीरो विलन है ना, अब तो विलन भी नहीं है, इट्स लाइक वो जो ग्रे शेड्स ऑफ पर्सनालिटी है उस बंदे को प्रोटैगनिस्ट बना देते हैं, और बहुत वियर्ड है. मतलब ये पोस्ट मॉडर्न कल्चर का भी वो हिस्सा आ जाए ना. अब वो ब्रेकअप है ना, देयर इज नो मोरालिटी, देयर इज नो, यानी कि ब्रेकअप एट एवरी लेवल, फ्रॉम द फिलोसॉफिकल, क्योंकि फिलोसॉफिक रिलेटिविज्म है, तो वो आपको फैशन से वैसे हाँ जी सॉरी सर आप बात कंप्लीट कर लें, मुझे कहो. बस यही कह के फिल्मों में भी यही नजर आता है. जी सर, ये सब वैसे मैं पूछने ये लगा था कि अंदाजा नहीं है, लेकिन ये जो इसकी एज ग्रुप के बच्चे हैं इनका ये मसला है, वो जो सिस जेंडर वाली नहीं हो गया कि काम शुरू, एक जेंडर फ्लूइडिटी वाला सीन है, आप ही और शी नहीं है, दे हैं आप. अब मुझे तो इस दे नहीं समझ आती कि यू सपोज्ड टू एड्रेस देम एज दे और देम और देयर, वो ही शी रह ही नहीं गए, अब प्रोनाउंस उन्होंने अपनी चेंज कर दिए. मैं तो हैरान हो जाती हूँ, क्लास 9th-10th के बच्चों की इस तरह की बातें. हम रबी हमारे वैसे यहाँ अभी हो रही थी 2-2.5 महीने 3 महीने पहले ये कोई फेसबुक पे इवेंट आया था इधर F9 पार्क में. बेसिकली एक कलेक्टिव योगा सेशन था फॉर एनीवन हु आइडेंटिफाइज एज अ वुमन. तो उसको मैं दोस्त ये हंस रहे थे, टेक्निकली हम जा सकते हैं इसके ऊपर अगर आपने खुद ही को शी बोलते बस. तो ये मजाक तो अब यहाँ भी शुरू हो चुका है. जी जेंडर फ्लूइडिटी हो चुकी है. अब इतने छोटे छोटे बच्चे, 15 years old गर्ल, सिविल की मेरी बेटी की क्लास फेलो है, और वो कोई मैंने उसकी मैं ये भी नहीं कह सकती कि दे वेरी मॉडर्न पीपल, वेरी ऑर्डिनरी हमारे जैसा रेगुलर बैकग्राउंड है, और वो बच्ची जो है अपने आप को आइडेंटिफाई करती है एज दे, वो ही है, शी नहीं है. नॉर्मल हमारे जैसे उसके माँ बाप में, उसकी माँ को देखो तो मैं कभी नहीं सोच सकती कि इसकी बेटी जो है वो पर वो है. अच्छा वैसे एक मतलब एज अ कंपनसेशन इतनी डार्कनेस अगर फैलती जाएगी ना, तो मतलब उसका एक पॉजिटिव पहलू देखें उन लोगों के लिए जिनकी टेंडेंसी जो है वो गुड की तरफ है, मतलब तो वो दुनियादारी जो है ना, वो बेसिकली वो दुनिया के साथ लगाओ, वो कम करना उनके लिए आसान हो जाएगा जब डार्कनेस जितनी, क्योंकि पुराने जमाने में तो दुनिया खुद एक बहिश्त की तरह थी लेट से, तो वो दुनिया से लगाव कम करना जरा ज्यादा मुश्किल होता था. जितनी डार्कनेस फैलेगी तो जो नेक सीरत लोग हैं उनके लिए दुनिया के साथ लगाव रखना जो है थोड़ा लगाव ना रखना आसान हो जाएगा. बेसिकली मुझे ऐसा लगता है ये पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आसान हो जाएगा. मुझे तो लगता है बच्चों को कन्विंस करना अब किसी भी चीज पे, आई मीन आप उनसे आप वो आपको होमोफोबिक कह देते हैं फौरन ही. आप जरा कोई अपने व्यूज का इजहार तो करें कि आप लोग कितने जजमेंटल हैं, आप लोग होमोफोबिक हैं, आप लोगों से ये बर्दाश्त नहीं होता. तो मुझे तो लगता है कि हम ऑब्सलीट हो जाएंगे, वो तो बेचारे शायद. आई डोंट थिंक कि इट्स वेरी इजी. मुझे तो लगता है ये बहुत मुश्किल. जो बात वो कह रहे हैं कि जो नई सीरत लोग तो इस तरह फिर दुनिया से कटना शुरू हो जाएंगे, दूर जाना शुरू हो जाएंगे उसका, लेकिन फिर डाउन साइड यही है कि उस तरह फिर आपको मेरी तरह ये कोहाट के पहाड़ों पे जाना पड़ेगा उनके पास, उनसे मिलने के लिए.
تو نہیں اب دنیا سے جس طرح کٹنے کے ملتان نہیں 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 نہیں، دنیا سے کٹنے کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں، ڈیٹیچمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، مطلب لگاؤ نہ ہونا. آسانی ڈیٹیچمنٹ ہو از سم تھنگ ایلس. ڈیٹیچمنٹ تو ہوتی ہے کہ آپ دنیا کے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا لگاؤ نہیں ہوتا. یو آر ناٹ اٹیچڈ، مطلب وہ یو آر ناٹ اوور ویلڈ. آپ نے کوئی بتس اپنے ذہن میں نہیں بٹھایا ہوتا دنیا کا. اس پوائنٹ آف ویو سے مطلب یہ اٹس مور سائیکولوجیکل ان نیچر کہ جو نیک سیرت انسان ہے یا جس کی ذرا سا بھی کوئی ریزنیبل ٹریننگ ہوئی ہوئی ہے، اس کو ذرا سا بھی ریزنیبل ماحول ملا تھا تربیت کے دور میں، تو وہ دنیا کے ساتھ لگاؤ رکھنا اب اس کے لیے مشکل ہوتا جائے گا جیسے جی ڈارکنیس پھیلے گی. میں مطلب اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. نہیں میں ایگزیکٹلی پرسپیکٹو سمجھ گیا تھا، لیکن میں ویسے میں نے آپ کی بات سے یہ تیمور صاحب شاید میں تیمور صاحب بھی پوچھنا چاہوں گا اسی پوائنٹ سے ویسے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیونکہ اسی کے مطلب لوگ جو ہیں اس طرح نیک سیرت جو لوگ ہیں ان کا ڈیٹیچمنٹ کی طرح بات میرے خیال سے ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن وہ مسئلہ پھر یہ نہیں ہوتا کہ اب شہر میں رہ کے کتنی ہی ڈیٹیچمنٹ کر سکتے ہیں، کتنا ہی بھاگ سکتے ہیں آپ دنیا سے. کیونکہ تیمور صاحب آپ کو زیادہ پتہ ہے ان بات چیزوں کے بارے میں، کیا کوئی لنک ہے بٹوین سٹیز اینڈ perhaps not being able to find that detachment to the world at the same time. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی ہے. اور اگلا جو چیپٹر ہے نا کین اور ایبل، وہ اسی کے بارے میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانیت، آپ میں سے جنہوں نے پڑھا ہے کہ جو انسانیت ہے وہ شروع سے دو فیملیز میں ڈیوائیڈڈ رہی ہے، جو کہ سیڈنٹری ہیں، جو کہ کاشتکار ہیں، اور وہ جو کہ نومیڈز ہیں، جو کہ مال مویشی رکھتے ہیں. تو جو سیٹلڈ ہے اس کا پھر آخری جو مینیفیسٹیشن ہے وہ سٹیز ہیں، یعنی کہ یہ سالیڈیفیکیشن کی سائڈ کی ہیں، اتنا ظاہر ہے. اس کی پھر ایٹ دی اینڈ آف دا چیپٹر اس کی نیگیٹو سائڈ کی بھی بات کی ہے کہ اس میں کیا خطرات ہیں، کہ جب وہ نیگیٹیوٹی میں کیسے چلے جاتے ہیں کہ وہ یعنی کہ سینشوالٹی اور مٹیریلزم کی اس پہ چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ ابن خلدون یہی کہتے ہیں، اور یہ دنیا کی تاریخ بھی رہی ہے کہ یہ ایک دونوں کا نا بیلنس رہا ہے کہ جب سٹی ڈویلنگ سویلائزیشنز اپنے کرپشن پہ پہنچتی ہیں تو ایک ویو اٹھتی ہے، جیسے چنگیز خان کی ویو اٹھی، نومیڈک پیپلز who bring new blood and vigor، اور الٹیمیٹلی وہ بھی پھر سٹی ڈویلر ہو کے کمزور پڑ جاتے ہیں. پھر اگلی ویو آتی ہے، پھر عثمانی آ جاتے ہیں. اسی طرح نارتھ افریقہ میں مختلف ٹرائبز جو ہیں وہ ایک کے بعد ایک ڈائنیسٹیز آتی گئیں. تو ایک یہ سائیکل ایک بیلنس رہا ہے. تو بلال صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے، ورنہ پھر ہم اس چیپٹر کے بیسک پوائنٹس پہ آ جائیں. جی ہاں تیمور صاحب، بس وہ اصل میں وہ ایک جو عباس صاحب نے بات کی تھی، میں اس کو نا پھر آگے اس چیپٹر کے ساتھ ہی اگر آپ اجازت ہے تو جوڑ دوں گا کہ جو احسان نے سوال کیا تھا یہ ڈیٹیچمنٹ کے بارے میں، وہ ایک ابن عربی کا واقعہ یاد آیا کہ وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، تسبیح پھیر رہا ہے. تو جو باطنی نظر ہے اس کے ذریعے سے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ بزرگ ہیں. ان کے پاس گئے، سلام دعا کی، کچھ سوال جواب ہوئے. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ ابن عربی سے کہ اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں اس طرف جا رہا ہوں. کہتے ہیں فلاں جگہ میرے پیر و مرشد ہوں گے، ان کو میرا سلام کہنا. کہتے ہیں ٹھیک ہے. جب آگے گئے ان کا پوچھا تو کس نے اشارہ کیا کہ وہ فلاں گھر ہے، وہاں اندر آپ کو ملیں گے. جب اندر گئے تو بڑا ہی شاندار گھر، بڑی عالی شان کپڑے، ہر طرح کی عیاش کی یعنی کہ سوز و سامان تھا آگے پیچھے، کھانے پینے کا سامان، ہر چیز. تو اس کو کہنا کہ آپ نے کہ وہ ابھی تک اس کا دنیا کے ساتھ بہت زیادہ لگاؤ ہے، تو وہ اپنی منزل تک پہنچ نہیں سکے گا جب تک وہ یہ لگاؤ اس کے اندر رہے گا. کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران، لیکن میں نے آگے سے کوئی بات نہیں کی. میں واپس گیا، میں نے پیغام دیا، تو وہ نہ سر ہلا کے نہ کہتے ہیں کہ کتنی سچی بات کی ہے انہوں نے. کہتے ہیں کہ یہ مجھے بات تو سمجھاؤ کہ تم یہاں سر کے کنارے بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں سوائے ایک تسبیح کے اور جو تم نے لباس پہنا ہوا ہے. کہتے ہیں ان کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے ان کے ارد گرد. کہتے ہیں ہاں.
میرے پاس نہیں ہے لیکن میرے دل کے اندر اس چیزوں کی حسرت ہے. کہتے ہیں ان کے پاس وہ ہر چیز ہے لیکن اس میں سے ایک دانہ بھی ان کے دل کے اندر نہیں گیا. تو یہ اگر چیپٹر کے اوپر میں آؤں تو یعنی کہ جب اس کو پڑھتے مجھے یہ محسوس ہوا کہ ہر انسان کے اندر ایک کین اور ایک ایبل ہے. اب ہم اس کین اور ایبل کو ریزن اور امیجنیشن کا نام دیں, شریعت اور طریقت کا نام دیں, یا کوئی اور دو نام دے دیں, لیکن دین جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ دین کیا ہے, میانہ روی ہے, یعنی ان دونوں چیزوں کو ہم نے بیلنس کرنا ہے. تو اگر ہم دیکھ لیں کہ یا تو ترک دنیا ہے, وہ ایک ایکسٹریم ہے, اور دوسرا ایکسٹریم ہے کہ آپ بالکل دنیا دار ہو جائیں اور اس کی محبت کے ارد گرد آپ کی زندگی گھومیں. تو بیچ والا رستہ تو وہی ہے کہ آپ دنیا کے اندر رہیں لیکن دنیا کے ہو نہ جائیں. تو اگر ہم یعنی کہ تاریخ میں بھی دیکھیں کہ یا تو ایک ایکسٹریم وہ ہے کہ بالکل ہی نو میڈز ہیں, نہ تو وہ اپنے کوئی روٹس بناتے ہیں, نہ وہ کوئی سوسائٹی ایک معاشرہ اختیار کرتے ہیں, نہ کوئی رولز ہوتے ہیں, نہ کوئی سسٹم ہوتا ہے, نہ کوئی ادارے ہوتے ہیں. تو اس چیز کے بھی ہمیں تلقین نہیں کی گئی. اور اگر ہم ماڈرن دور میں آ جائیں تو سلیڈیفیکیشن آپ دیکھ لیں کہ نیشن سٹیٹس, یعنی کہ نیشن سٹیٹس کتنی سولیڈیفائڈ اینٹی ہے کہ پہلے جو ایک ان دونوں ایکسٹریمز کے درمیان جو ایک دور تھا جہاں لوگ چاہے وہ ایسٹ میں ہو یا ویسٹ میں ہو, لوگ آسانی سے ایک خطے سے دوسرے خطے جا سکتے تھے, چاہے وہ ذریعہ معاش کے لیے ہے, چاہے وہ تعلیم کے لیے ہے, چاہے وہ ویسی سحر کے لیے ہے. لیکن آج یعنی کہ آپ تعلیم کے لیے جانا چاہیں, کسی مقصد کے لیے بھی جانا چاہیں, کسی بیمار رشتہ دار کو ملنا چاہیں, تو آپ یہ نیشن سٹیٹس کراس کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے. حالانکہ بظاہر ٹریول بہت آسان ہے, بظاہر تو اتنی کبھی بھی آسان نہیں رہی. تو میرا خیال ہے کہ جب تک ہم بحیثیت انسان اپنے اندر اس کین اور ایبل کے اندر تمیز نہ کریں, پھر اس کے اندر کیا کہتے ہیں وہ بیلنس نہ لائیں, کیونکہ ایک تو ہے نا وہ, کیونکہ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جو جب آپ سپیس کے حوالے سے آپ زندگی گزاریں اور آپ ٹائم کے حوالے سے زندگی گزاریں تو آپ کے اوپر ایک تو آپ کو ڈسلوٹ کر دے گا, دوسرا آپ کو ایک فکسٹی دے دے گا جب آپ ٹائم کو اہمیت دیں. تو اس سے مجھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک یاد آئی کہ جو حقیقت میں اہل علم ہے, صاحب علم ہے, وہ وہی ہے جو اپنے عہد کے ساتھ ہم یعنی کہ سنکرونائزڈ ہو. تو میرے خیال ہے یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے عہد کو سمجھتے نہیں ہیں. تو جب آپ اپنے عہد کو نہ سمجھیں تو پھر آپ اس کی حقیقت کو نہیں جانتے, تو پھر آپ اس کے مطابق فیصلے نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کی زندگی پھر وہ معنی نہیں رکھتی. تو یہ بس میرے کچھ وہ ریڈنگز کے بارے میں خیالات ہیں. جی آپ نے وہ اچھا نیشن سٹیٹ سے, کیونکہ انہوں نے ایگزیکٹلی اسی طرح ڈسکس کیا. مگر اگر ہم اس کے اصول کی طرف آئیں, اور اس سے پہلے تھوڑا سا احسن کی بات کا جواب اور دیتے ہوئے کہ ان پرنسپل تو بلال صاحب نے کہا کہ اصل میں تو اندر کی بات ہے کہ آپ کے پاس بہت مال ہو مگر آپ اسے اٹیچ نہ ہو. مگر اس میں ایک اور بڑا اور پرابلم بھی ہے کہ جس طرح کی ماڈرن شہر ہیں اور جیسی ہماری فزیکل انوائرمنٹ ہے, وہ اتنی ڈیڈ ہے اور اتنی ڈیڈننگ ہے کہ وہ بھی ہمیں حقیقت سے کاٹ دیتی ہے. اس لیے ہم جیسے ہست و نیست میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی انوائرمنٹ کو ٹریڈیشنل آرٹ سے میزن کریں, کارپیٹ سے, میٹل ورک سے, جو لوگوں کے ہاتھوں سے بنی چیزیں. اس میں ایک سٹل انفلوئنس, ایک برکہ ہوتی ہے اس کے ڈیزائنز میں بھی, اور وہ ان اے سینس جو ٹریڈیشنل آرٹس ہے وہ ڈی مٹیریلائز کر دیتے ہیں میٹر کو. ان کا مقصد ہی ہے, دیکھیں یہ جو آرٹس ہیں یہ اسی چیپٹر سے بالکل کنیکٹڈ ہے کہ یہ آرٹس ڈیولپ ہوتے ہیں سٹیز میں, سیڈنٹری پیپلز کرتے ہیں, مگر اس کا اکثر جو سمبلزم ہوتا ہے وہ نیچرل ہوتا ہے. جیسے میرے پیچھے یہ امیج لگی ہے, سب ویجیٹیبل موٹیوز ہیں, نیچر کو یاد دلا رہے ہیں. کارپیٹس میں بھی آپ دیکھیں گے پھول پتے بنے ہوتے ہیں. یعنی کہ جو یہاں کمی ہے نا, کمپریسو فورس ہے, کمپریشن ہے, سولیڈیفیکیشن ہے, اس سے انسان کو آزادی دینا جو ہے وہ ٹریڈیشنل آرٹ کا کام ہوتا ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے, آپ کی بات ہے کہ اس کے دو ہی طریقے ہیں. ایک طرح کہ آپ نیچر میں جائیں, اونلی دین آپ ایسے ڈرائیو بھی کریں نا, جیسے شہر سے باہر نکلتے سارا موڈ ہی بدل جاتا ہے.
ایسے لگتا ہے آپ سانس لے رہے ہیں, ہلکے ہو گئے. تو اتنا اثر ہوتا ہے لاشعوری طور پر شہر کا. اور شہر میں بھی کسی جتنا نیچر کو پاس لانا اس لیے بڑا ضروری ہے, تھرو ڈیکور اینڈ آئی تھنک تھرو گارڈن اینڈ وٹ ایور پلانٹس. اتنا سا ایک پلانٹ رکھا ہو نا, اس پورے کمرے کا ماحول بدل جاتا ہے. اٹ از امیزنگ کتنا ہمارا ان تھنکنگلی جو ماحول ہوتا ہے وہ عموماً بڑا ہی سفوکیٹنگ ہوتا ہے. تو بہت تھنگز آئی تھنک میٹر اینڈ آر ٹرو. اچھا جلدی سے اب یہ آپ لوگ خود ہی پڑھیے گا, مگر اس میں جو مزیدار پوائنٹ ہے جو بلال صاحب کی بات سے آگے لے کے چلے. ایک ویسے تیمور صاحب پوائنٹ میرے ذہن میں آیا تھا کہ وہ ڈاکٹر امجد نے ایک ڈسکشن ایک بار کی تھی جب وہ برے صغیر میں وہ ہندو اور مسلمانوں کا کمپیریزن ہو رہا تھا, تو انہوں نے کہا تھا جی کہ وہ مسلمانوں نے خیال گائکی جو ہے نا وہ دھروپد سے ڈرائیو کی. تو مجھے لگتا ہے وہ کین اور ایبل جو ہے نا وہ دھروپد اور خیال میں جو ڈفرنس ہے نا وہی کین اور ایبل کا ڈفرنس ہے, اسٹیٹک اینڈ ڈائنامک والا. میں نے کہا میرے ذہن میں سائڈ نوٹ پہ کمنٹ آیا تھا, میں کہتا بہت خوبصورت کامنٹ ہے, کیونکہ میں اسی کا آپ نے اچھا ہوا ایک مثال دے کے سمجھا دیا. اس میں وہ بات کرتے ہیں کہ کہہ رہے کہ اوریجنلی تو دیکھیں جو انسان تھا وہ پیراڈائز جو گارڈن ہی تھا. سو دا فرسٹ اسٹیج از نیچر اٹ سیلف, دیٹس دا نیچرل وے آف بینگ. اور سیکنڈ اسٹیج میں پھر اس کی بائفرکیشن ہوتی ہے کہ, اور اس میں لکھا گیا بائبل میں کہ وہ جو ہے نا ہی ٹینڈڈ ٹو دا گارڈن, اس کا کام یہ تھا کہ اس گارڈن کی دیکھ بھال کرے آدم کا. آگے جو بائفرکیشن ہوتی ہے وہ کین اور ایبل وہ آدم کے بیٹے ہی ہیں. سمبولکلی بڑا کلیئر ہے کہ ہیومینٹی کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک جو ہے وہ ایک جگہ رہتا ہے اور کاشت کرتا ہے, اور دوسرا جو ہے وہ موال مال مویشی اور ہنٹنگ بھی کرتا ہے, مگر مال مویشی والا ہوتا ہے اور وہ نومیڈ ہوتا ہے, کہیں رہتا نہیں. اب ادھر انہوں نے اس کو وہی جو شروع سے ہم بات کر رہے ہیں کاسمک پرنسپل سے جوڑا. انہوں نے کہا ہے کہ جو سیڈنٹریز ہیں they are related to the principle of space. I think that نہیں to the principle of بھول گیا جی اسپیس ہی ہے تیمور صاحب, اسپیس ہے میرے خیال, اسپیس ہی ہوگی کیونکہ اسپیس وہ اسٹیٹک سمبل ہے نا, اسپیس ہی ہوگی, سیڈنٹری اسپیس ہوگا موسٹ پروبلی. میں نے ویسے پڑھا نہیں ہے, میں نے چیپٹر پڑھا نہیں, لیکن لگتا ہے اسپیس ہی ہوگا غالب, اور نومیڈک ٹائم ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ دونوں میں دونوں چیزیں بھی ہیں, مگر primarily the nomad lives in space. اور کہ لمٹ لیس اسپیس میں رہتا ہے, اور اسپیس کا پھر اثر ہوتا ہے ڈسپرشن, ایکسپینشن. اور جو سٹی ڈویلر ہے وہ ٹائم میں رہتا ہے, اور ٹائم کی وہ کہتے ہیں کہ پرائمری جو کوالٹی ہے وہ کمپریشن ہے. یہ میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا, ایکسپینشن اور کمپریشن یہ دو کاسمک پرنسپلز ہیں, ان کا بیک وقت ہونا لازمی ہے انسانیت میں بھی. پھر جو یہ اس لیے بھی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ شیخ سعدی والی سٹنگ میں جواز صاحب نے ایگزیکٹلی یہ بات کی تھی, یاد ہوگا آپ کو, کہ جو پلانٹس گھوم رہے ہیں وہ اپنے ایکلیبریم میں اس لیے ہے کہ دیر از اے فورس وچ از کمپریسو, یعنی کہ وہ جو اینڈ ون فورس وچ از سینٹریپیٹل. ایک گریوٹی ہے جو اس کو اندر کی طرف سورج کی طرف کھینچ رہی ہے, اور ایک جو اس کا گھومنا ہے اس کو سینٹریپیٹل فورس جنریٹ کر رہا ہے ٹو گو اوے فرام دا سن. تو یعنی کہ اور یہ اس طرح کاسمک پرنسپل سے جوڑا انہوں نے کہ جو سیڈنٹریز ہیں وہ ٹائم, ان کے لیے ٹائم ایک چیز چلتی جا رہی ہے, اسپیس میں فکسڈ ہے. تو جو نومیڈز ہیں ان کے لیے اسپیس کھلی ہے, اور ٹائم کا آپ پڑھ لیجیے گا جیسے بھی لکھا ہے, مگر اس کا اب یہ کہ ریسیپروکل رہتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نومیڈز ہیں ان کے جو آرٹس ہیں وہ ٹائم ریلیٹڈ ہے, وچ از پوئٹری اینڈ میوزک. اور جو سیڈنٹریز ہیں ان کے آرٹ اسپیس ریلیٹڈ ہے, کیونکہ ان کے پاس جس چیز کی کمی ہے نا اس کو پورا کر رہے ہیں نا. تو اسپیس ریلیٹڈ ہے تو اسکلپچر, آرکیٹیکچر, منرلز, یہ اس طرح کی آرٹیفیکٹس, سارا کچھ. تو یہ مجھے بڑا خوبصورت لگا تھا یا کہ اصولوں سے کیسے انہوں نے اس کو جوڑا ہے. اب اس کو میں کیونکہ ٹائم کو دیکھتے ہوئے جو اصل پوائنٹ ہے اس طرف آتے ہیں کہ یہ بک ہم نے شروع کی تھی ایسنس اور سبسٹنس کی بحث سے, پروش اور پراکرتی, اسپرٹ اینڈ میٹر. تو وہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے جو سالیڈیفیکیشن ہے, جو سیڈنٹری پن ہے وہ میٹر کی سائڈ پہ ہے,
اور جو اسپرٹ سائڈ ہے جیسے کہ باغ سے انسان جنت کا باغ تھا نا, تو وہ نیچر سے میٹر کی طرف کا جو سفر ہے وہ کہتے ہیں جیسے جیسے ٹائم گزرے گا, اور جو ماڈرن ورلڈ میں یہی ہوا ہے کہ جو نومیڈز ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے. اس کی ٹینڈنسی ہے, سارے ریڈ انڈینز مار دیے, جو بچے انہیں ریزرویشن میں قید کر دیا, جبکہ دے ور فری اسپرٹس ہو یوزڈ ٹو موو اراؤنڈ. بدو بھی اب مطلب زیادہ فکس ہو گئے, یعنی کہ پوری دنیا میں. اور یہ جیسے بلال صاحب نے کہا تھا بارڈرز اتنے ٹائٹ ہو گئے کہ وہ ادھر ادھر جا نہیں سکتے. تو جیسے ٹائم گزر رہا ہے سالیڈیٹی بڑھتی جا رہی ہے, اور نومیڈزم ختم ہوتا جا رہا ہے, وہ بیلنس آف ہوتا جا رہا ہے. اور جو سٹی ہے اس کی ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں, میگا سٹیز بن رہی ہے, یہ اسی سالیڈیفیکیشن کا ایک فزیکل سوشولوجیکل بھی مظہر ہے. تو اس چیپٹر کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان کی تاریخ کو اور انسان کی ابھی جو دور چل رہا ہے اس کو انہوں نے کاسمک پرنسپلز کے روشنی میں دیکھا. یہ مجھے بہت ہی کمال لگا. تو یہ اب آپ لوگ پڑھیے گا تو پھر اٹس ناٹ ویری ڈیفیکلٹ, بہت دیز چیپٹرز آر کوائٹ ایزی, بٹ یہ پرنسپلز ہی اس میں خاص بات ہے. ٹھیک ہے جی, باقی تو ڈیٹیلز ہیں تو یہاں پہ ہم پھر ختم کرتے ہیں. اینی کامنٹس فرام اینی بڈی؟ میں اصل میں یہی دیکھ رہا تھا ویسے تیمور صاحب, جو مطلب جو پیشے یا پروفیشنز بھی جو یہ دو کمیونٹیز اپناتی ہیں, اسی کے اوپر میں ویسے سوچ رہا تھا کہ جیسے ایک تو یہ وہ دھرپت اور خیال والی بات ہوگی, دوسرا وہ جو دوسری پرفارمنگ آرٹس میں آپ نے یہ بتایا کہ جو پینٹنگ ہے وہ سیڈنٹری پیپل میں ڈومیننٹ ہوتی, اور جو آڈیٹیو جو آڈیو یا جو آڈیٹیو جو ایسپیکٹ ہے جن میں ڈومیننٹ ہے جن پرفارمنگ آرٹس میں, وہ یہ نومیڈک والے میں ہوتی. صحیح. اچھا مطلب کہ جو اسٹیٹک جو ایلیمنٹ ہے ریالٹی کا وہ سیڈنٹری میں ڈومیننٹ ہوگا, ڈائنامک والا وہ نومیڈکس میں ڈومیننٹ ہوگا, لیکن بہرحال دونوں ایلیمنٹس دونوں میں پائے جائیں گے. ظاہر بات ہے وہ میٹافزیکل پرنسپل ہے نا, ین یانگ ہو گیا سارا کچھ, ٹھیک ہے, لیکن جو ڈومیننٹ ہے وہ اسٹیٹک ان میں ہوگا اور ڈائنامک ان میں. ٹھیک ہے, صحیح. اچھا, اس کی بڑی زبردست مثال میں نے کہ سید حسین نصر کے لیکچر میں, کلاس لیکچر کے میرے پاس ٹیپس آئی تھیں بہت پرانے, تو اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ غور تھوڑا سا کریں, کیونکہ جو جوز ہیں وہ ہمیشہ نومیڈک رہے, سو دیو نیور ہیڈ اے جوئش آرکیٹیکچر. یہاں تک کہ ابھی اس چیپٹر میں بھی ہے کہ ان کو کچھ فنون سے منع تھا, یعنی کہ جو ٹیمپل بنایا تھا سولومن نے وہ بھی باہر سے لوگ بنائے تھے, کیونکہ ان کو اجازت نہیں تھی بلڈنگز بنانے کی. تو وہ نومیڈز کے اپنے رولز تھے. اس کا مطلب ہے پھر تو جیروشلم کا بننا تو پھر میٹافزیکلی اسپیکنگ بھی صحیح نہیں ہے. یہ بھی تو نتیجہ تو یہی نکلتا ہے 100%. اچھا, اب جو ہے اب انہوں نے بتایا کہ جوئش بیکاز دے ور نومیڈک پیپلز اینڈ the same is true for Arabs, کہ ان کا میوزک میں بہت دسترس ہے. یہاں تک کہ آج تک جو بہت زیادہ فیمس میوزیشنز ہیں نا وہ عموماً جوز ہی ہوتے ہیں, ان کے بلڈ میں ہے. آپ بڑے بڑے کنڈکٹرز دیکھیں ماڈرن ویسٹرن کلاسیکل میوزک میں, وائلنسٹ یہودی مینوئن کا کتنا مشہور نام ہے جس نے روی شنکر کے ساتھ بالکل صحیح کام کیا. تو ہر دوسرا جو میوزیشین ہے وہ جو ہوگا. دوسری طرف آپ کو پتہ ہی ہے عربز اور پوئٹری اور زبان ضرب المثل ہے. قرآن اس لیے وہاں نازل ہوا کہ عربک از the language of the nomads. اچھا, ویسے واقعی نو سرپرائز کہ ادھر ہندو سیولائزیشن میں بھی خیال مسلمانوں نے انٹروڈیوس کروائے. اٹس ناٹ اے سرپرائز کیونکہ میرے خیال وہ ہندوؤں اور مسلمانوں میں بھی جو ریلیشن شپ ہے شاید وہ یہی ہے کہ ہندوؤں میں اسٹیٹک والا ایلیمنٹ ڈومیننٹ ہے, اور مسلمان ظاہر بات ہے چونکہ ریلیجن عرب سے اٹھا ہے تو اس میں لگتا ہے وہ ڈائنامک ایلیمنٹ ڈومیننٹ ہے. تو وہ اٹ از نو سرپرائز کہ خیال شاید مسلمانوں نے اس لیے انٹروڈیوس کروایا ہے, وہ زیادہ ان کے ٹیمپرامنٹ سے کمپیٹیبل تھا غالباً. ضرورت بات ہے جی. احسن کیا کہہ رہے تھے پھر ختم کرتے جی سر, ایک میرے دو کامنٹس آتے ہیں. ایک تو جو آپ نے ٹائم والی بات کی بڑی انٹرسٹنگ کی ہے, جو ٹائم ہے اس کا کمپریشن کی نیچر ہے اس کی, ہے وہ کیونکہ میں ابھی ریسنٹلی پڑھ رہا تھا جو ابھی اب سائنس کی طرف لے کے جا رہا ہوں اس کو, لیکن ابھی ریسنٹ جو فزکس کے اندر جو اب نئی ڈومیننٹ تھیوری نہیں کہہ سکتے لیکن ڈومیننٹ ایکسپیریمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیونکہ گریوٹی کریک نہیں ہو رہی ان سے,
تو وہ انسٹیڈ آف تھنکنگ کہ کیونکہ پہلے تو یہ نا گریوٹی جہاں ہے اس سے ٹائم کا کمپریشن ہوا ہے, تو وہ الٹا سوچ رہے ہیں کہ پرہیپس ٹائم از کازنگ گریوٹی. تو دے آر ٹرائنگ ٹو ٹیکل گریوٹی فرام دیٹ اینگل, فرام دی اپوزٹ اینگل. تو یہ بڑا اپنی بڑی مزے کی بات ہے کہ ٹائم از ایکچولی کازنگ گریوٹی کمپریشن. یہ بڑا کمال چیپٹر ہے, پڑھیے گا, اٹس ورتھ ریڈنگ دس چیپٹر. جی سر. اور دوسری سر دوسری بات کیا تھی میرے ذہن سے بھی ایک دم سے نکل ہی گئی سر. کیا بات کی تھی سر, میرے ذہن سے وہ نکل گئی بات. لیکن ایک اور ارلی جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا, جب میں وہ کچھ سوچ رہا تھا, آپ نے پوچھا تھا مجھ سے کہ آپ کے تھیوری سے ایگری نہیں کرتے, وہ سائنس کی پریکٹیکلٹی والا, اس سے ایک سوال تھا میرا کہ وہ ایکچولی سر میں وہ جو شکل بنا تھا میں اس لیے سوچ رہا تھا کہ میں اسی ڈاکیومنٹری کا سوچ رہا تھا کہ کیونکہ اس آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پریکٹیکل جو جس میں رہنے کی بات ہے, جو میکنسٹک اپروچ جو ہے اس کے پریکٹیکل ہی ریزلٹس نکلتے ہیں, وہ پریکٹیکلٹی کو ہی اپروچ کر سکتا ہے. لیکن سر کیا وہ بھی پھر ڈز اٹ ریئلی ہولڈ ٹرو کہ اگر وہ اس طرح وہ جو ماماز تھے تقریباً اور ان کی جو ان کے پاس ٹریڈیشنل نالج تھی اسی کو استعمال کر کے انہوں نے جس طرح ریوائو کیا اس رین فارسٹ کو, وہ تو پریکٹیکلٹی میں بھی 2-3 ہاتھ آگے نکل گئے پھر تو سائنس سے بھی. تو پھر میرے تو سوال یہ پھر اس کو اس لحاظ سے پھر وہ جو وہ بات کر رہے ہیں پریکٹیکلٹی کی, اس طرح کی ٹریڈیشنل نالج بھی پریکٹیکلٹی میں آگے نکل جاتی ہے. ارے بھائی تو پڑھے نا ایکو کرٹیسزم کا بیسک پوائنٹ ہی یہ ہے کہ آپ جو سائنٹیفکلی ایڈوانس کرتے ہیں چیزوں کو استعمال کر کے نیچرل ریسورسز, وہ الٹا نقصان پہنچاتا ہے. I mean, جو اس کی بائی پروڈکٹ ہے نا, وہ ایک چیز آپ فائدے کی اگر اس سے لیتے ہیں تو 10 چیزیں جو ہیں اس کو نقصان پہنچائیں گی. جتنے نیٹو کلچرز ہیں, چاہے وہ ایبوریجنلز ہیں, چاہے وہ نیٹو انڈینز ریڈ انڈینز تھے, چاہے وہ افریقن ہیں, چاہے وہ جہاں سے بھی آپ ان سے بات کر لیں, وہ سارے کے سارے نیچر کو اور مدر ارتھ کو ایسی ٹریٹ کرتے ہیں جیسے اس ڈاکیومنٹری میں ہو رہا تھا. اب کوئی نیٹو لٹریچر اٹھا کے پڑھ لیں, اس میں سب میں یہی ہے. they are one part of the entire cycle. اس میں وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ساری چیزیں جو ویسٹرن پوائنٹ آف ویو نا, اس میں تو آپ ہیں جس کے ڈسپوزل پہ ساری دنیا کو رکھا گیا اور آپ اس سارے ریسورس کو استعمال کریں گے, ایکسپلوئٹ کریں گے, اور چونکہ آپ اس ساری چیز کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو سائنس کوئی آنسر تو نہیں ہے جواب کا ساری چیزوں کا. صحیح کہہ رہی ہے کہ تھوڑی آپ کی پریمس میں پرابلم ہے نا, کیونکہ سائنس ایک رخا ویو لیتی ہے حقیقت کا تو نقصان پہنچاتی ہے. آپ کے سامنے ہی ہے انوائرمنٹل کرائسس. وہ ماماز جو ہے وہ اسی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ تم جو مدر ارتھ ہے اس کو صرف اس کے مٹیریل چیزوں کی وجہ سے کھود رہے ہو اور توڑ رہے ہو, ڈیمز بنا رہے ہو, تو یو آر ڈسرپٹنگ دا بیلنس آف نیچر بیکاز دیئر ویو آف نیچر از دا اپوزٹ. لیکن تیمور صاحب آپ نے یہ جو بتایا ہے کہ اسپیس اور ٹائم کو گنو نے اس چیپٹر میں مطلب وہ کاسمک ڈویلٹیز کے ساتھ اس کی کورسپونڈنس اسٹیبلش کی ہے, تو وہ میرے ذہن میں وہ قرآن مجید کی وہ اول و آخر ظاہر و باطن میرے ذہن میں آ گئے کیونکہ بیسیکلی وہ بھی اسپیس مطلب اسٹیٹک اور ڈائنامک, مینلی بیسیکلی وہ اسٹیٹک اور ڈائنامک ایسپیکٹ ہیں. اور اسٹیٹک کے اندر پھر آپ کو تو پتہ ہی ہے وہ ریگر اور جینٹل کے فردر پولز بنتے ہیں, اور ڈائنامک کے اندر بھی تو وہ کوارٹرنیٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے. میرے ذہن میں ایک دم سے وہ بات آ گئی, دی کوارٹرنیٹی ایکچولی. بالکل صحیح ہے کہ اور بھی جو پھر وہ کوارٹرنیٹی کی اپلیکیشن آپ کی میکروکازم اور مائکروکازم دونوں کے اندر ہو سکتی ہے, ود ان یور سیلف اور انوائرمنٹ میں بھی ہو سکتی ہے بیسیکلی. وہ وہاں سے میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ ذرا کنیکشن بھی کر دیا جائے. صحیح ہے. صحیح. جی بلال صاحب. وہ میں ذرا بھی رابعہ کی بات سے ذرا سا میں اس کو ایک اور اینگل دینا چاہ رہا تھا کہ میں اس بات سے بھی اگری نہیں کرتا کہ یہ جو نیٹو ٹریڈیشنز ہیں نا, میرا خیال ہے کہ یہ ان میں اور ویسٹ میں ایک مڈل گراؤنڈ ہے جہاں ہمارا دین ہے. یعنی کہ یہ تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے بنایا گیا ہے, اٹ از ایٹ آور ڈسپوزل. یعنی کہ اس میں اور ہم میں ایکوالٹی نہیں ہے اس طرح کی, لیکن یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے کچھ حق ہیں, یعنی کہ اس کے آداب ہیں کہ آپ, یعنی کہ مثال کے طور پہ پانی ہے, اس وقت ہم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر آپ سمندر کے کنارے وضو کر رہے ہیں تو اتنا ہی پانی لے جتنا آپ کو ضرورت ہے تمہارے لیے, لیکن اس کا حق ادا کرو. اس کے آداب ہیں, یعنی کہ وہ ہمارے برابر نہیں ہے, نہ ہم سے وہ اوپر ہے تو ہم ہی اشرف المخلوقات, لیکن یہ ہے کہ آپ اشرف تبھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کے نیچے ہے
آپ اس کے ساتھ انصاف کریں. تو میرے خیال ہے انصاف کا جو عنصر ہے وہ ہم کھو بیٹھے ہیں. تو اگر وہ ہم ریسٹور کر لیں تو پھر ہم اپنے آپ کو بھی اپنی جگہ پہ بحال کر لیں گے. بلال صاحب اگر آپ نیٹو ٹریڈیشنز کو پڑھیں نا تو اس میں وہ یہی ہے, جیسے ہم ایک سٹوری پڑھ رہے تھے, مجھے اس کا نام بھول گیا ہے, وہ بڑا مشہور نیٹو انڈین شرمن الیکسی اس کا نام. تو اس میں یہی ہے کہ وہ دا بردر بیئر, دا بردر فش, اور وہ یعنی وہ ہر چیز کو اپنا ایکول سمجھتے ہیں, اس کو استعمال کرتے ہیں, اینڈ دے تھینک دیم فار دا سروس دیٹ دے ہیو پرووائڈڈ دیم. یہ وہی آپ والی بات ہے کہ یو ہیو ٹو شو دا ریسپیکٹ, کہ کوئی بھی چیز آپ استعمال ضرور کریں گے کیونکہ وہ ہے تو آپ کے ڈسپوزل پہ, آپ اس کو یوز کریں گے, لیکن آپ یہ بھی ریئلائز کریں گے ساتھ کہ آپ بھی اس کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں. یو آر این ایکول پارٹ ان دیٹ سائیکل, آپ کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے, آپ صرف ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے. وہ ڈاکیومنٹری کے اینڈ پہ بات بھی وہ یہی کرتے ہیں, ماماز جو ہیں اس کا ہوپ فل سے جو اینڈنگ ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اپنا لائف اسٹائل کمپلیٹ چھوڑ کے ہمارا لائف اسٹائل اڈاپٹ کر لو. اس کا وہی مڈل گراؤنڈ ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ لوگ کر سکتے ہو, کچھ چیزیں نہیں کر سکتے ہو, اس کو ایکسیپٹ کرو کہ جو چیزیں نہیں کر سکتے. جی اس لیے وہ جو ہے نا, اسی جو ابھی رابعہ نے کہا اس کا وہی پرنسپل بیس بنتا ہے کہ ہم ریچولی سیکریفائس کرتے ہیں اینیمل کو, تاکہ کوٹ اینڈ کوٹ اس اینیمل کی جو عاقبت ہے وہ بہتر ہو جائے. ہمارے ریلیجن میں اس طرح کہتے تو نہیں ہے, مگر آپ پرانے ریلیجن میں اس کی بھی سینس بڑی کلیئر ہے کہ یہ کیسے جو اوور آل اسپرچل ایکولیبریم ہے اس کے لیے ضروری ہے. ورنہ آپ جو ہے نا ریت جو ہے جو دین کو توڑ ہے, جو کائنات کی کا دین ہے, جو کائنات کو بھی کہا نا کہ اسلام پہ ہے. سر اس میں ایک اور بھی سوال تھا ریلیٹڈ ٹو جو آپ نے پریویس سیشن میں جو بات کی تھی اباؤٹ بیسیکلی کوانٹم میکینکس اور نیوٹونین میکینکس کے اندر. اس کے کسی نے بات کی تھی کہ میکینکس اتنی بات کرے کہ سائنس اتنے آگے چلی جائے گی کہ مطلب سائنس کو استعمال کر کے یہ سارے ڈارک چیزیں استعمال کی جائیں گی. تو سر ایسا ویسے پاسبل نہیں ہے کہ مطلب کہ دیکھا جیسے کوانٹم میکینکس کو اگر ایکچولی استعمال کرنا یا ایکسپلوئٹ کرنا سیکھ سکے انسان, تو آلموسٹ میجیکل ریلمز میں ہم پہنچ نہیں جائیں گے. جس طرح اکثر کبھی پاپ کلچر میں آتا بھی ہے کہ اگر موویز وغیرہ دیکھیں سائی فائی کی, تو اس میں وہی بات کرتے ہیں کہ دس سائنس از سو فار دیٹ اٹ مائٹ ایز ویل بی میجک. نہیں دیکھیں, اب یہ کوانٹم میکینکس نہ ہوتا تو آپ کا اسمارٹ فون بھی نہ ہوتا. یعنی کہ اس کے جو اپلیکیشنز ہیں وہ ہے میکینیکلی لیول پہ ہی ہے نا. تو جو پرابلم میرا نہیں خیال اس کو کنفیوز کرنا چاہیے. جو ابھی اگلا چیپٹر اگلے ویک میں ہم ایگزیکٹلی اس طرف آئیں گے کہ یہ جو ایج ہے میٹلرجی کی, ابھی ہم ان سینس میٹل ایج میں ہے نا, اس میں آئے گا ووڈ, اسٹون اینڈ دین میٹل. تو پھر میٹل میں وہ سورہ الحدید سے آیت ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے بہت اس میں فائدہ دیا ہے اور اس میں زبردست قسم کا ڈسٹرکشن بھی دیا ہے. اب ڈسٹرکشن, اب دیکھیں اب وہ جو پچھلا سسٹم تھا تو جو نیوٹونین کے بعد ہی ہوا نا, جب اٹامک فزکس آئی تو ایٹم بم بنا, تو ڈسٹرکشن والی, اور پھر سارا ماڈرن وارفیئر comes out of the destructive side of matter. مگر گینون آگے یہ بتائیں گے کہ اس سے زیادہ ڈسٹرکٹیو اس کی سائیکک جو نیگیٹو فورسز آر which are attached to the lower aspects, اس کی طرف نشاندہی کرائیں گے. تو مجھے تو ابھی تک یہی ان کی ریڈنگ سے سمجھ آیا. ابھی نیکسٹ چیپٹر جب آپ پڑھ لیجیے گا نا, اب اگلا ویسے جو کوانٹم میکینکس کی جو اپلیکیشن ہے نا, وہ کوانٹم کمپیوٹنگ, اس میں تو میں کسی حد تک آپ کو بتاتا ہوں کوانٹم کمپیوٹر ابھی بڑا فار فیسٹ آئیڈیا ہے. میں اس لیے بھی تھوڑا سا یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کچھ تھوڑی بہت ریسرچ بھی کی ہے. ڈیوک یونیورسٹی میرے کلیگ ہوتے ہیں, ان کے ساتھ میرے 2 پیپرز بھی ہیں کوانٹم کمپیوٹنگ میں ان کے ساتھ, تو مجھے کسی حد تک آئیڈیا ہے اس فیلڈ کا. تو اس میں کوانٹم کمپیوٹر بھی بڑا فار فیسٹ آئیڈیا ہے, اس میں بڑے مسئلے مسائل ہیں. وہ ابھی مطلب کہ وہ, اور اس میں بہت سے مسئلے ہیں. تو وہ ویسے مطلب ڈراماٹائز کرنا, کہ ان کو بھی بڑا شوق ہے نا ڈراماٹائز کرنے کا چیزوں کو, ویسٹ کو بھی. تو وہ ڈراماٹائز کرنا اور چیز ہے, ایکچوئل گراؤنڈ ریئلٹی وہ بڑی مختلف. تو ابھی کوانٹم کمپیوٹنگ, ابھی تو سمپل سا کوانٹم کمپیوٹر جو ہے وہ بھی نہیں بن پائے. جو بنایا بھی ہے وہ پتہ نہیں اتنے ایک پورے روم کے برابر بنایا انہوں نے بیسیکلی. تو ابھی وہ بنے گا, جب کبھی بنے گا پھر اس کی منیچرائزیشن کی طرف جائیں گے, ابھی بڑا اس میں ٹائم ہے. بہرحال لیکن یہ بات تو میں اسی اینگل سے میں سوال میں نے یہ اٹھایا کہ کچھ اپلیکیشنز ہیں جو کہ ان تھیوری وہی پاسبل ہیں, جس طرح جو ریسنٹ چائنیز نے جو ٹیسٹ آؤٹ کیا تھا ٹیلی پورٹیشن کی
چیزیں جو ٹیسٹ آؤٹ کر رہے ہیں. عموماً دیکھیں وہ کرپٹوگرافی میں زیادہ اس کو یوز کرنے کی کوشش کریں. ڈیفینس کی اس کی اپلیکیشن جو ہے نا وہ نیئر فیوچر میں زیادہ ہوں گی. وہ چائنیز بیسیکلی وہ کرپٹوگرافی کے اوپر کام کر رہے ہیں. مجھے تو اس کا فرسٹ ہینڈ کسی حد تک آئیڈیا ہے. وہ میں اس کی بات کروں ابھی میرے خیال سے سال سے بھی اوپر وہ ایک جو نیوز آئی تھی کہ انہوں نے جو چائنیز سائنٹسٹ ٹیسٹڈ آؤٹ ٹیلی پورٹنگ پارٹیکل ایٹم اور سم تھنگ لائک دیٹ انٹو اسپیس, جس میں وہ سکسیسفل ہوئے تھے. اور وہ ایک اور بھی لیکن وہ بھی کوانٹم سے جڑا ہوا ہے, ٹائم انورژن جیسی چیزیں, تو بھی یہ ابھی تک وہ تھیوری اور اس میں پاسبل ہوئی ہے. تو میں وہی سوچ رہا ہوں کہ یہ ایکچوئل فزیکل نالج کر کے شروع ہو جائے. لیکن میں ایک بات آپ کو بس بتا دیتا ہوں کہ یہ جو آبجیکٹس آف انکوائری ہیں نا, ایون کوانٹم میکینکس کے بھی, یہ آبجیکٹس ایکچولی اس کارپوریل ڈومین میں ایگزسٹ نہیں کرتے. ان کے ساتھ آپ انڈائریکٹ انٹریکشن کرتے ہیں تھرو میجرنگ انسٹرومنٹس. یہ میجرنگ انسٹرومنٹس نہ ہو تو یہ کارپوریل ڈومین میں ایگزسٹ نہیں کرتے. یہ وہ ولفگنگ اسمتھ کہتا ہے کہ یہ فزیکل آبجیکٹس ہیں, ٹھیک ہے. ان کی مینیفیسٹیشن بھی جسے کہتے ہیں ریکوائر کرتی ہے کہ ان کی مینیفیسٹیشن بھی انڈائریکٹلی ہوتی ہے تھرو سم میجرنگ انسٹرومنٹ, تھرو سم میجرنگ اپریٹس. یہ بذات خود مینیفیسٹیشن کا کارپوریل مینیفیسٹیشن کا حصہ بھی نہیں بن سکتے. ان کو آپ انڈائریکٹلی پرسیو کرتے ہیں. مطلب اگر آپ کسی الیکٹران کی ٹریجیکٹری کو دیکھ رہے ہیں لیٹ سے کسی ڈسپلے کے اوپر, تو وہ الیکٹران نہیں ہے, وہ الیکٹران کے اثرات ہیں جو آپ کسی اور چیز کے اوپر, ڈسپلے بھی کسی مٹیریل سے بنا ہوا ہے نا, تو وہ اس ایک اینٹی کے اثرات ہیں جو آپ اس ڈسپلے اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. وہ اینٹی ایز سچ جو ہے وہ ڈائریکٹلی مینیفیسٹ نہیں ہوتی, اس کے اثرات کے تھرو آپ یہ خود ہی اخذ کرتے ہیں کہ یہ ایسی کوئی اینٹی ہو. یہ بیسیکلی بات. تو یہ جتنے بھی یہ آبجیکٹس ہیں نا فزکس کے, یہ سارے خاص طور پہ جو مائکرو لیول کے اوپر ہیں اینڈ بلو نینو لیول, یہ سارے یہ فزیکل آبجیکٹس ہیں, یہ کارپوریل ڈومین کے آبجیکٹس نہیں ہیں بیسیکلی. یہ بات یاد رکھیں. اور دوسرا کہ یہ جو فزکس ہے بیسیکلی وہ جو سبسٹینشل سائڈ ہے اس کارپوریل مینیفیسٹیشن کی, اسی کے بارے میں آپ کو کوئی نہ کوئی انفارمیشن دیتی ہے. وہ جیسے وہ میٹیریا سیکنڈا, یہ اسی کے بارے میں کوئی نہ کوئی آپ کو انفارمیشن دیتی ہے. اور وہ بھی انفارمیشن ضروری نہیں ہے کہ بالکل 100% کریکٹ ہو, اس میں بھی اپروکسیمیشن آ سکتی ہے. وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ بھی 100% جو میتھمیٹیکل ماڈل یہ یوز کر رہے ہیں وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ میٹیریل سیکنڈا کو بھی بالکل بغیر کسی ریزیڈیو کے بالکل صحیح طریقے سے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. وہ بھی ضروری نہیں, اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں. لیکن ان کا لیکن وہ فزسسٹ اس بات سے انکاری ہیں, کیونکہ ظاہر بات ہے وہ تو کہتے ہیں کہ بس سبسٹینشل سائڈ ہی ہے اس کاسمک اس کارپوریل مینیفیسٹیشن کی. دیر از نو اسینشل سائڈ. اسینشل سائڈ کو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سبجیکٹو ہے, آپ کے دماغ کی مائنڈ کی طرح. تو یہ بات بار یاد رکھیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں یہ مٹیریل سیکنڈ کو ہی سمجھنے کی ساری کوشش ہے, although وہ اس بات کو مانتے نہیں. بس یہ بات یاد رکھیں. میں نے کہا میں ذرا ایک کمنٹ کر دوں. نہیں, بڑے ویری یوزفل, تھینک یو. اور بڑا اچھی گفتگو بھی رہی, سوال بھی حسن بڑے اچھے آپ نے کیے. تو اب اجازت لیں گے کیونکہ ٹائم پر ہو گیا. کل انشاءاللہ اسٹوری جتنی پڑھ سکیں پڑھیے گا. ابھی میرے خود ذہن میں نہیں ہے, ہم ہاؤ ویل گو تھرو دیم. تو جو پڑھے گا پھر اس سے ہم سن لیں گے کیا اسٹوری تھی. ایسے کر لیں, رینڈم کوئی 2-3 آپ پڑھ لیں, 2-3 آپ پڑھ لیں. بس جنہوں نے کیمرہ آن کیا انہیں کی شامت آنی پھر. چھوٹی چھوٹی ایک پیج کی سٹوریز ہیں, تو ایک آدھ ہم یہاں بھی پڑھ لیں گے تو ہمارے پاس ٹائم تو ہوگا. اور وہ ای میل ہوئی تھی یا واٹس ایپ پہ بھی شیئر ہوئی تھی؟ وہ واٹس ایپ میں لنک شیئر ہے گوگل ڈرائیو کا, اور ای میل میں بھی گوگل ڈرائیو کا لنک ہی بھیجا ہے. اور یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ جو پرنسپلز گینو ڈسکس کر رہے ہیں نا, وہ سارے ان سٹوریز میں مجھے لگتا ہے ریفلیکٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی حد تک. اس میں جب صبح میں نے